نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے اپنا پہلا پارہ کمپلیٹ کیا تھا دورہ قرآن کا. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم دورہ قرآن کا آغاز دوسرے پارے سے کریں گے. اس دعا کے ساتھ آغاز کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دے اور ہم یہاں بیٹھ کر جو سنیں اس کو اللہ قبول بھی فرمائے اور ہمارے لیے جنت کی راہوں کو آسان بھی کر دے. ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. دوسرے پارے میں ابھی سورہ بقرہ ہماری جاری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جب قبلے پر کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اس وقت وہیں منہ کر کے نماز پڑھیں جہاں پہلے کتاب اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے. تو وہ بیت المقدس تھا، اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. جب مکہ میں تھے اللہ کے رسول تب خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، پہلے وہی نماز پڑھی جاتی تھی نا جو خانہ کعبہ کے پاس، جب تو ادھر رخ ہوتا تھا. لیکن جب مدینہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت تھی یہ تو اللہ خود جانتا ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ جہاں اہل کتاب اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہاں رخ کر کے نماز پڑھیں. اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم دوبارہ تمہیں حکم دیں گے کہ تم دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو پھر یہ بے وقوف لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے. پہلے اعتراض نہیں کیا جب پہلے جگہ بدلی تھی، پہلے بھی تو بدلی گئی تھی نا. مقدس لائٹیں آن کر دیں جزاک اللہ. پہلے بھی تو جگہ بدلی گئی نا، تب کوئی اعتراض نہیں ہوا. لیکن اہل کتاب فخریہ کہتے تھے دیکھو یہ ہمارے قبلے کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک، اب جب یہ حکم آئے گا تو کیا ہوگا، یہ پھر دوبارہ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے. تو ان کو جواب دیا گیا کہ مشرق مغرب کس کے ہیں؟ اللہ کے. اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے. ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں. اسلام سے پہلے جو روزے رکھے جاتے تھے وہ چاند دیکھ کر کھولے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے مشرکین بھی آج بھی جو روزہ رکھتے ہیں وہ چاند دیکھ کے کھولتے ہیں، یعنی مغرب کے بعد عشاء کے ٹائم جا کے کھولتے ہیں. ہندوؤں کا روزہ دیکھ لیں اور ایون عیسائیوں کا روزہ بھی یہ چاند دیکھ کر کھولتے ہیں. ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ روزہ توڑ دو، یعنی توڑو کس طرح، جیسے ہی سورج نظر آئے روزہ کھول دو. ان کے خیال سے ہم یہ روزہ توڑ دیتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہوتے، روزہ کھول دیتے ہیں کیونکہ ہم وقت سے پہلے کھول رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے، ان کے لیے وہ حکم تھا، بنی اسرائیل کے لیے وہ حکم تھا. دوسرا وہ 8 پہر کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی وہ سحری نہیں کرتے. ہمیں بیچ میں بھی کھانے کا حکم ہے، اجازت ہے یا حکم کہہ لیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، بیچ میں بھی کھاتے ہیں. ان کے حساب سے یہ کیا ہے، غلط ہے. اصل بات یہ ہے شریعت کے حکم میں اللہ کا جو حکم ہوتا ہے نا اہمیت اس کی ہوتی ہے. اللہ نے کہا روزہ کھول دو ہم کھول دیں گے، اللہ نے کہا کھا لو ہم کھا لیں گے، اللہ نے کہا قبلہ کا رخ واپس اپنی جگہ کر دو ہم کر دیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ بس یہ پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری آیت. ہم نے اسی طرح تمہیں عادل یعنی امت وسط بنایا. عادل امت بنایا، امت وسط. امت وسط کے 2 میننگ، کئی میننگ ہو سکتے ہیں. 2 میننگ جو مین ہے یہاں پہ، ایک تو یہ امت گواہ ہوگی. ابھی کل میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات پکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ آپ کے دل میں کوئی شک تو نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ مسٹیک کی ہوگی؟ نہیں آتا نا. کتنا ہمارا دل سچی گواہیاں دیتا ہے ان انبیاء کے بارے میں. ہاں، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس امت کو بلائے گا، ان سے گواہی لے گا پچھلی امتوں کے بارے میں. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا یہ امت افراد اور تفرید سے پاک ہے، یعنی کہ نہ تو دین کو گھٹائے گی
نہ دین کو زیادہ کر دے گی۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ دین کو گھٹا دیا تھا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ دین میں باتیں بڑھا دی۔ ہمیں کیا ہے؟ درمیان کا راستہ، درمیان کا راستہ۔ نہ اتنے بے خوف ہو جاؤ کہ اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، اور نہ ہی اتنی امیدیں لگا لو کہ اللہ کا خوف ختم ہو جائے۔ بیچ کا راستہ اختیار کرنا، اس لیے یہ امت وسط ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہ؟ ہم نے اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے، اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے۔ خود ہی اللہ نے حکمت بتا دی کہ اس حکم کا کیا مقصد تھا، کہ سچا تابعدار کون ہے پتہ چل جائے، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایڑیوں کے بل پلٹنے کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی رخ کو چینج کر لینا۔ ایک بندہ تھوڑا تھوڑا چینج ہوتا ہے نا، بیٹھے ہوئے رخ موڑ لیا، منہ موڑ لیا۔ ایک ہوتا ہے ایڑیوں کے بل۔ ایڑیوں کے بل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل اپوزٹ، ہے نا۔ آپ کھڑے ہوں اور ایڑیوں پہ ٹویسٹ کر جائیں اپنے آپ کو تو ایک دم رخ پلٹ جائے گا نا۔ تو اس طریقے سے ایک دم اپنا رخ چینج کر لیتا ہے، ایسا کون ہے؟ گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس قبلہ سے پہلے جو صحابہ مدینہ میں آ کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ اسی قبلے پہ فوت ہو گئے، یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اس پر یہ آیت بتائی گئی کہ اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت جو حکم تھا انہوں نے اس پر عمل کیا تھا، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا حکم۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ٹھیک، ہم نے آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا، ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، ان کو پتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب فرض نماز کے لیے دو چیزیں لازم ہو گئیں، ایک قیام اور ایک قبلہ رخ ہونا۔ سواری پہ جو نماز پڑھنے کا حکم آپ سنتے پڑھتے ہیں نا، وہ نفلی نماز کے لیے ہے۔ فرض کے لیے آپ کو سواری سے اترنا بھی پڑے گا اور قبلہ رخ ہونا بھی پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر نماز پڑھی، وہ نفلی نماز تھی۔ جہاں اونٹنی کا پہلے قبلہ رخ کیا، اس کے بعد جہاں جہاں اونٹنی رخ کرتی وہ نماز جاری رکھتے تھے۔ لیکن فرض نماز کے لیے آپ کو قیام بھی کرنا پڑے گا، یعنی سواری روکنی پڑے گی، اترنا پڑے گا، اور قبلہ رخ بھی ہونا پڑے گا۔ نہیں تو اگر ایسی سچویشن ہے کہ نماز کا ٹائم آ گیا ہے اور سواری نہیں رک رہی، جیسے بسیں نہیں رکتی، کئی ٹرین نہیں رکتی، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر جب آپ مقام پر پہنچ جائیں گے، قیام گاہ پر پہنچ جائیں گے، وہاں آپ دو نمازیں پڑھ لیں گے، پچھلی بھی اگلی بھی، یعنی جس کا ٹائم ہے وہ بھی اور یہ والی بھی جو رہ گئی ہے۔ لیکن فرض کے لیے قیام اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، پتہ ہے نا آپ کو۔ وہ کیوں مانیں گے ہماری؟ آج تک وہ مانے ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ رہ کے ان کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا انہوں نے ہمیں فالو کیا ہو؟ وہ نہیں کرتے، خاص طور پہ یہودی تو بالکل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ بیت المقدس میں بھی دو قبلے، آپ کو پتہ ہے؟ عیسائیوں کا قبلہ کوئی اور ہے، یہودیوں کا قبلہ کوئی اور ہے۔ بیت المقدس کے اندر بھی لڑائی ہے یہ۔ ایک مشرقی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیں اب یہ مسجد ہے، ہم سب کدھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ لیکن بیت المقدس میں قبلے تین ہیں، یہودیوں کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، مسلمانوں کا الگ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ مسلمان بیت المقدس میں بھی کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، ٹھیک، لیکن یہودی اور نصارہ وہاں اندر مسجد کے موجود بھی ان کے قبلے الگ ہیں، تو یہ تو اپنے ایک دوسرے کے قبلے کے خلاف ہیں۔ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نہیں کرنا فالو
کسی بھی نیت سے، اچھی نیت سے بھی فالو نہیں کرنا کہ یہ لوگ شاید ایمان لے آئیں، شاید ان کے دل میں نرمی آ جائے، شاید ان کو دیکھا دیکھی اور لوگ ایمان لے آئیں۔ یہ فلسفی اسلام نہیں مانتا۔ اگر آپ یہ سوچیں جی آج میں یہ چھوٹی سی غلط بات کر دوں، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر صحیح بتا دوں گی، تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ یہ فلسفی استعمال کریں کہ تھوڑا سا جھوٹ بول دوں یا تھوڑی سی مل جاؤں ان کے ساتھ، تو یہ بات اسلام نہیں مانتا۔ ان آیات کی حکمت کو سمجھیں۔ وہ واقعہ تو گزر چکا ہوا ہے نا، ہمیں بتانے کا کیا مقصد ہے کہ تھوڑے بہت بھی نہیں ملنا، چلو تھوڑا سا ان کی مان لو پھر تھوڑی اپنی منوا لیں گے، یہ کام دین کے معاملے میں نہیں چلے گا۔ اسلام کا اپنا فلسفہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا اگر تم نے بھی یہ کام کیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ نے ایک آفر کی تھی نا، ایک مثال دینی اس کی، مشرکین مکہ نے ایک آفر کی تھی، انہوں نے کہا تھا ایک سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو دین کی طرف آئیں گے، اللہ نے اجازت نہیں دی، نہیں دی، خواہش کا دین نہیں ہے، وہ تو عید پہ نہیں آ سکتے نا، وہ تو شرک پہ ہیں اور ہم شرک پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت اپنے نبی کو نہیں دی، لہٰذا کسی کو بھی نہیں ہے ہم جھوٹی حدیثیں گھڑ کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں۔ مشہور ہے نا جھوٹی حدیثیں، یہاں کتنی مشہور ہیں، لیکن اسی پہ لوگ اکٹھے ہیں، آپ خلاف بات کرتے لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ یہ تو ہماری بات ہی نہیں مانتے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر بھی چھپاتی ہے۔ اپنے بچوں کو پہچاننے کی مثال آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اسکول کے گروپ فوٹوز میں آپ اپنا بچہ پہچان لیتے ہیں نا، کتنے بھی بچے کھڑے ہوں آپ کو صرف اپنا بچہ نظر آتا ہے، اپنا بچہ آپ کو کئی مجمع میں بھی الگ نظر آئے گا، آپ کہیں گے وہ دیکھو وہ میرا بیٹا کھڑا ہے، وہ میری بیٹی کھڑی ہے۔ اسی طرح ان یہود و نصارہ کو پتہ تھا یہ دین بالکل سچا ہے، اتنی پہچان تھی ان کو، لیکن کیا ہے حق کو جانتے ہوئے بھی یہ کیا کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ آپ کو کیا ہدایت ہے، آپ نے شک میں نہیں پڑنا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے، پتہ نہیں میں غلط ہوں، اب کون پوچھے، اب کس سے پوچھیں، کس سے پوچھنا ہے آپ نے؟ قرآن اور حدیث سے لینا نا، آپ نے حکم کہاں سے لینا ہے؟ شک میں نہیں پڑنا، کیا پتہ وہی سچے ہو، نہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کا ایمان کیا ہے، ڈاواں ڈول ہے، ٹھیک۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، ہمیں کیا حکم ہے، بس چھوڑ دیں سارے اختلافات چھوڑ دیں، اپنے نیکیوں والے کام کریں نا۔ جب آپ نیکی کے راستے پر آئیں گے اللہ خود آپ کے دماغ کو، آپ کے ذہن کے، آپ کے دل کی گرہیں کھول دے گا، کو خود سمجھ آ جائے گی، ٹھیک۔ کیا کرو، نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے نا، اللہ جانا ہے نا اللہ کے پاس، کچھ بھی کریں، دنیا داری کریں یا دین داری کریں، جانا کدھر ہے، مر کے ایک ہی جیسا کفن ہے، غسل بھی ایک ہی جیسا ہے سب کا، پتہ ہے نا آپ کو، وہی پھٹا ہے، اسی پہ لیٹنا ہے، اسی پہ غسل ہونا ہے، ادھر ہی کفن ہونا ہے، یہ سب کا انجام ایک جیسا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو تم اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، تم ان سے نہ ڈرو، مشرکین سے نہیں ڈرنا، کافروں سے نہیں ڈرنا، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں۔ اور اللہ کی نعمت جو پوری ہوئی وہ کیا تھی، یہ دین اسلام کا مکمل ہونا، اور اسی لیے بھی کہ تم راہ راست پا جاؤ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ کدھر جا رہا ہے، جنت کی طرف۔ یہ جو ہم سیدھا راستہ تلاش کر رہے ہیں نا، یہ حقیقت میں کون سا راستہ ہے، جنت کی طرف کا راستہ ہے، اس کے لیے اللہ راستے آسان کر دے گا۔ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا اور ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔
آپ کا جو پہلا کام ہے نا وہ شکر گزاری ہے. جب ہم شکر گزاری کریں گے انشاءاللہ اللہ اپنے سارے راستے کھول دے گا. ہم خود بخود نیکیوں کی طرف دوڑنا، لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ شکر گزاری. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. جب بھی مشکل آئے، غصہ آئے، ٹینشن ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ نے صبر کا دامن یعنی صبر کرنا ہے، منہ نہیں کھولنا ایک دم. میں ایک ٹپ بتاتی ہوں آپ کو. جب آپ کو ایسی کوئی کنڈیشن آئے، اپنے آپ کو 10 منٹ روک لیں. 10 منٹ نہیں بولیں. شدید غصہ ہے لیکن گھڑی اپنے پاس رکھیں اور 10 منٹ نہیں بولیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ 10 منٹ جو آپ نے آپ پر کنٹرول آپ نے کیا ہے نا، آپ کے اندر صبر دے دے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اچھا سا وضو کرنا ہے، جائے نماز بچھانی ہے اور کھڑے ہو جانا ہے نماز کے لیے. آپ دیکھیے گا آپ کی پرابلم کی جو 50% کنڈیشن ہے نا آپ کے اندر، وہ سالو ہو جائے گی. سجدے میں جائیں گے، دعا کریں گے، اللہ حکمت سکھا دے گا. یہ اس کا انعام ہے. پھر تجربہ کر کے دیکھیے گا، حکمت سکھائے گا آپ کو. اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ خود بخود مل جائے گا. آپ کو کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گارنٹیڈ بات کر رہی ہوں. لیکن صبر کے لیے پہلے کیا کرنا ہے؟ 10 منٹ اپنے آپ کو روکنا ہے. سب سے پہلے غصہ ہی آتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو غصہ آتا ہے. جب آپ اپنا غصہ نہیں نکال سکتے پھر کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے. جب دکھ میں کنٹرول نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی آتی ہے. اور پھر چوتھی سٹیج پہ کیا ہوتی ہے؟ ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہی سٹیپ ہے سب کے پاس. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 10 منٹ خاموش رہ کے صبر کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کے مراحل آپ آسانی سے کر لیں گے. ورنہ آپ کو غصہ آیا، کوئی آپ کو پانی پلایا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں پانی. کوئی آپ کو کیا اعوذ باللہ پڑھو پڑھتے ہیں؟ آپ نہیں پڑھتے، آپ اور غصہ کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس پہ ضرور عمل کر کے دیکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو. وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. مردہ زندہ ہوتا ہے. زندہ سے مراد یہ نہیں کہ دنیا میں آتا ہے، اس کی روح جمعرات کو آتی ہے یا روز آتی ہے یا اپنی بیوی کو بچوں کو دیکھ کے جاتی ہے، یا آپ ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتے ہو، خود کھا جاتے ہیں، ان بیچاروں کو پھر بھی نہیں دیتے، ہے نا. آپ روحوں کا کھانا خود کھا جاتے ہیں. انہیں حلوہ پسند تھا، انہیں پیپسی پسند تھی، انہیں قورمہ پسند تھا، ان کا پسند کا کھانا بناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ خود کھا جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی روح واپس نہیں آتی. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو اعزاز دیا گیا ہے یہ شہید کی روح کو دیا گیا کہ آپ اس کو مردہ مت بولیں. نہیں کہ اس کو مردہ مر گیا، نہیں، ایسے نہیں بولنا. یہ اعزاز ہے اس کا. اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کی وراثت تقسیم ہوگی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، پھر بھی آپ نے مردہ نہیں کہنا اس کو. کیوں؟ وہ اللہ کے پاس ہیں. ساتھ وضاحت بھی ہے، وہ اللہ کے پاس ہیں اور رزق پاتے ہیں. یہ اس کا اعزاز ہے شہید کا. ٹھیک. کوئی روح بھی دنیا سے چلی جاتی ہے واپس اس عقیدے کو پکا رکھیں. ٹھیک ہے. 40ویں پہ بھی نہیں آتی، سال بعد بھی نہیں آتی، جمعرات کو بھی نہیں آتی، منگل بدھ کو بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے. روح کا کوئی تعلق نہیں ہے اس دنیا سے. وہ چلی گئی عالم برزخ میں، اس کا معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک. یہ میں اس لیے ڈیفینیشن بتا رہی ہوں کہ یہ لوگ ہمیں یہی والی آیت پکڑ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو ان کو زندہ کہتے ہیں. وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان، پھلوں کی کمی سے. اور ان صبر کرنے والوں کو پھر آپ کیا کریں؟ خوشخبری دے دیں. آپ پہ بھی کوئی آزمائش ان میں سے آتی ہے؟ شوہر کا کام ٹھپ ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، کھانے پینے جان کے لالے پڑ گئے، بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، بل بہت آ رہے ہیں، اس طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے تو یہ ٹیسٹ لینے. اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مشکل میں بھی ہاتھ کس کے آگے پھیلا رہا ہے. کس سے مانگتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ مجھے بتائیں. اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ سے ہی مانگنا ہے. ٹھیک ہے. جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ جو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون یہ سیکھیں. یہ جملہ اکثر لوگوں کو نہیں پڑھنے آتا. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، یہ نہیں پڑھنے آتی. اس کو اچھے سے سیکھیں. اور جب کبھی کسی قسم کی بھی کوئی ٹینشن پریشانی ہو، اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اس سے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. حل اس طرح ہو جاتے ہیں، آپ کے دل کو کیا ہوتا ہے؟
سکون مل جاتا ہے. ٹھیک. دعاؤں کو نا ترجمے سے یاد کیا کریں, ترجمے سے یاد کرنے سے زیادہ اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے ہمارے اوپر. بات یاد آ, مقصد دعا کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں, انا للہ, ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے, تو پھر جھگڑا کس بات کا. ان پر ان کے رب کی طرف سے کیا ہیں, نوازشیں. جو یہ جملہ پڑھ لیتے ہیں, اس پہ بلیو کرتے ہیں, ان پہ کیا ہیں, رب کی طرف سے نوازشیں ہیں. اور کیا ہیں, رحمتیں ہیں. 2 انعام ہو گئے. تیسرا انعام کیا ہے, یہی لوگ راہ ہدایت یافتہ ہیں, سیدھے راہ کی طرف اللہ نے ان کو راستہ دکھا دینا. کتنی 3 بڑی چیزیں مل رہی ہیں. کس بات سے مل رہی ہیں, آپ صبر کر رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے صرف فوجیوں کے لیے رکھا نا, نہیں, ہر نقصان پہ پڑھیں, ہر نقصان پہ پڑھیں. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا مروہ یہ 2 جگہیں تھیں جہاں پہ بت پرستوں نے بت رکھے ہوئے تھے, اور ان کا آپ کو پتہ ہے نا, ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صحیح کرتے ہیں. یہاں پر صحیح کرتے ہیں نا, وہ چکر لگاتے ہیں ساتھ. تو صحابہ کرام نے کوسچن کیا تھا کہ صفا مروہ کیا ہیں, یعنی ان کو دل میں یہ آ رہا تھا کہ ہم تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا, تو صفا مروہ پہ جو صحیح ہے, کہیں یہ اس طرح کی چیز تو نہیں آئے گی. وہ تو ہٹا دیے گئے تھے نا وہاں سے. تو یہ ان کا جواب ہے کہ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. حقیقت میں یہ بتوں والی جگہ نہیں تھی. یہ صفا مروہ وہ پہاڑیاں ہیں جہاں حاجرہ علیہ السلام نے چکر کاٹے تھے جب اسماعیل علیہ السلام ان کی گود میں سے چھوٹے سے تھے, اور پانی کی تلاش میں یہ گئی تھیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ پہاڑیاں تھیں, اور ان کے لیے پھر یہ ایک صحیح, ایک ہمارے حج کا, عمرے کا ایک حصہ ہے. عمرے کا بھی ہے یا صرف حج کا ہے, عمرے میں بھی ہے جی. اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی بتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے, انہیں خوب جاننے والا ہے. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں, باوجود یہ کہ ہم نے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں, ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. بات پتہ چل گئی, پھر چھپا رہے ہیں. کیا مقصد ہے چھپانے کا. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں, جنہوں نے یہ غلط کام کیا, دیکھیں توبہ کا دروازہ ہر ٹائم کھلا ہے. ہو گئی غلطی, معافی مانگ لیں, توبہ کا دروازہ نہیں بند ہوتا. جو لوگ توبہ کر لیں, لیکن اس کی پھر کیا شرط ہے, اپنی اصلاح کر لیں, اس کام کو ٹھیک بھی کریں نا جو غلط کیا ہے. صرف توبہ استغفار کی تسبیح فائدہ نہیں دیتی ہے جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کرتے جو غلط کیا ہے. تو پھر کیا ہے, اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں, اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں, اور رحم کرنے والا ہوں, کرم کرنے والا ہوں. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں, ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے, جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اس لعنت کے مستحق, اور جو بندہ لعنت کے مستحق ہو جاتا ہے نا, جو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں رحم ہو ہم پہ. ہمیں پتہ ہے رحم کا کیا مطلب ہے. جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھ پر رحم کرو. کہانیوں میں پڑھتے تھے نا, بادشاہ سلامت وہ گردن اتارنے لگتے تو وہ کیا کہتے ہیں, بادشاہ سلامت مجھ پر رحم کیجئے, ہے نا. تو رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے جان میری چھوڑ دیں, مجھے بخش دیں. ٹھیک, اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے, اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, لعنت کا مستحق ہو جائے, پھر اس کے اوپر یہ نوازش, یہ رحمتیں نہیں ہوتی. تم سب کا معبود, جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی. دنیا میں اللہ نے بہت ڈھیل دی ہے, آخرت میں ڈھیل نہیں دی جائے گی. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. آسمانوں اور زمین کی پیدائش, رات دن کا ہیر پھیر, کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا, آسمان سے پانی اتر کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا, اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا, ہواؤں کے رخ بدلنا, اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہوتے ہیں, ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. غور کریں گے نا تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان نہیں کر سکتا. یہ سب کام کون کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. غور کیجئے گا ان سب چیزوں پہ, ٹھیک ہے.
بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ یہ جانتے کہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل سارے کے سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ جن رشتوں کے پیچھے آج ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا، یہ رشتے قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے۔ صرف ایک رشتہ قائم رہے گا، کون سا؟ جو دینداری کی بیس پر قائم کیا جائے گا، جو اللہ کی محبت کی وجہ سے قائم کیا جائے گا، صرف وہ رشتہ بچے گا، ٹھیک؟ اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں، یعنی جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان سے بیزاری کا اظہار اس طرح کریں گے کاش ہم دنیا میں جائیں اور ہم دوبارہ ان کے ساتھ ایسی بیزاری کا معاملہ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ آپ کی کوئی ویڈیو بنا لے اور وہ ویڈیو آپ کو اس وقت دکھائے جب آپ اسی کی وجہ سے نقصان میں آ جائیں، تو آپ کو کتنی حسرت آئے گی، کاش اس وقت میں یہ کام نہ کرتی، آج میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ قیامت کے دن جہنمی جو ہوں گے نا، یہ اپنی انگلیاں چبا لیں گے، ایسے چبا لیں گے جیسے آپ ہڈیاں چبا لیتے ہیں۔ چبی ہوئی ہڈی دیکھیے کبھی؟ انگلیاں چبا لیں گے، کاٹیں گے نہیں، انگلیاں چبا چبا کے کہے گا کاش میں نے نبی کی راہ لی ہوتی۔ اتنا دکھ ہوگا، اتنی حسرت ہوگی اپنے مال پہ کہ کیوں ٹائم ضائع کیا، کیوں غلط تابعداری کی، کیوں شرک کیا۔ لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، کھانا پینا منع نہیں ہے، آپ کھا پی سکتے ہیں، حلال چیزیں کھانی ہے، طیب کھانی ہے۔ حلال سے مراد یہ ہے کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے چھینا نہ گیا ہو، حرام طریقے سے کمایا نہ، اور اس میں آپ خواتین کا کام ہے کہ اپنے بیٹوں کی کمائیوں پہ اور اپنے شوہروں کی کمائیوں پہ ذرا نظر رکھیں، پوچھیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور کہیں آپ تو فورس نہیں کرتی کہ مجھے یہ چاہیے چاہے بینک لوٹ کے لاؤ، کیونکہ ہم عورتیں ہی غلط باتیں کرتی ہیں تو پھر شوہر ہمارے فیشن پورے کرنے کے لیے حرام کمانے لگ جاتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم ان کی جہنم کا سبب بن جائیں۔ اپنے شوہروں کو غلط طریقے سے ڈپریشن میں نہ ڈالا کریں کہ مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے، اس کی شادی آ رہی ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، یہ اتنے سوٹ میں نے اتنے ہزار کے بنانے ہیں، پھر وہ کیا کرے گا؟ حلال ذریعے سے تو نہیں آپ کو لا کے دے گا نا، تو کیا کرے گا؟ حرام کمائے گا۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ خواتین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خواتین کو چیک کرنا ہے، اپنے شوہروں کی کمائی کو بھی، اپنے بیٹوں کی کمائی کو بھی۔ اس کے بعد پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، سڑی ہوئی چیز، کھلی پڑی ہوئی چیز، مکھیاں بیٹھی ہیں، کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں، آپ خود بھی کھا لیں، بچوں کو بھی دے دیں، ان ہائیجینک چیزیں کیا کریں گی؟ بیمار کر دیں گی، ٹھیک؟ تو اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے۔ ہماری صحت کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے، اللہ بھی ہماری صحت کا خیال کر رہے ہیں، تو دو چیزیں، کھاؤ پیو لیکن حلال ہو اور پاک ہو، طیب ہو، ٹھیک؟ اس کے بعد کیا؟ شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا وہ حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بغیر علم کے باتیں کرنا، پھیلائی جانا، سننا ہے، سننے کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ آپ اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے کہتی ہیں لاؤ میں لکھ کے دیتی ہوں، کہتی ہیں نا، تو پھر اللہ کی بات کے لیے یہ کانسیپٹ کیوں نہیں ہے ہمارا کہ بھئی ہمیں لکھا ہوا دکھاؤ؟ کہاں لکھا ہے؟ سنا ہے۔ شیطان ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، بس اللہ پر جھوٹ باندھ لینا، جو مرضی کرتے جاؤ، جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور ان سب سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل ہوں اور گمراہ ہوں اور راستے سے گم، ایسے لوگوں پر آپ پیروی کریں گے، ایسے لوگوں کی مانیں گے۔ اور ویسے بھی باپ دادوں کی ہم دنیاوی طور پہ کب مانتے ہیں؟ یہ تو دین کے معاملے میں نے بہانہ ڈھونڈا ہوتا ہے کہ جی شروع سے بڑے بوڑھے یہ کرتے آ رہے ہیں، کوئی نیا دین نکال لیا ہے، کوئی نئی باتیں کر رہی ہیں۔ انہی بڑے بوڑھے لوگوں کا ہمارے گھروں میں کیا حال ہوتا ہے؟ ہم اپنے بزرگوں کی کتنی مانتے ہیں؟ جب وہ ہمارے معاملات میں بولنا شروع کرتے ہیں، بڑے باپ دادا، ہم مانتے ہیں ان کی بات؟ وہ کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، ہم کہتے ہیں سٹھیا گیا ہے۔ سٹھیا کے لوگ بچے کو تو نہیں کہتے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھوں کو کہتے ہیں نا۔
بڈھا سٹھیا. تو آپ تو اپنے بڑوں کی اپنے دنیاوی معاملات میں ذرا قدر نہیں کرتے، اور جہاں یہ معاملات آ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ دشمنی والے، تو اس وقت آپ کہتے ہیں جی ہم نے بڑوں بوڑھوں کو یہ کرتے سنا ہے، کرتے ہوئے دیکھا. ٹھیک. تو یہ ویسے بھی ہمارا پیمانہ ماننے والا نہیں ہے. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے ان کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے. کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں. جانور کے ساتھ ہم جو بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ جو قربانی کے بکرے آتے ہیں ان کو گھاس ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ گھاس ڈالتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ والی آواز. اور کئی باتیں بھی کرتے ہیں، یہ کھا لو تمہاری قربانی ہونی ہے، پھر تم ذبح ہو جاؤ گے، ہیں باتیں کرتے ہیں نا کئی لوگ. اچھا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے آپ کی زبان؟ یا آپ اس کو جا کے بولتے ہیں آج میرے میاں نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے ڈانٹا، مجھے اتنی بےزتی کر کے گئے، سنتے ہو یہ باتیں؟ جواب دیتے ہیں آگے سے؟ بس یہی حال ان مشرکین کفار کا ہے. یہ مثال ہے ایک چھوٹی سی کہ ایک جانور جیسے اپنے مالک کو دیکھتا ہے، بس ان کا یہی حال ہے. نہیں سمجھ آتی نا. اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، انہیں کھاؤ. پھر بار بار کہا جا رہا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو. کتنے پیارے احکامات ہیں نا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. آپ کسی سے مانگنے جائیں، وہ کہیں پہلے ذرا جاؤ اس سے مانگ کر آؤ. آپ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں دوں گا جب تک مجھے یہ والا نہیں کہے گا، پہلے جا کے اس سے مانگ کر آؤ. آپ 10 دروازوں پہ جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، بات ہی ختم. کیوں مانگنا جگہ جگہ جا کر؟ تم پر مردہ، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا اوروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے. سور کا گوشت تو خیر ہم نہیں کھاتے. خون کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ذبیحہ خانوں میں جو بہتا ہوا خون ہے یہ بک جاتا ہے اور یہ ڈشز میں استعمال ہوتا ہے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے. عجیب سی بات ہے، لیکن میں نے کچھ ریسیپیز دیکھی بھی ہے، پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن واقعی میں یہ خون کچھ چیزوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، خاص طور پہ جو یہ ہاں جی یہ جو یورپین ڈشز ہوتی ہیں یا ان کی، ان میں وہ لوگ یہ یوز کرتے ہیں خون. اینڈ پہ جیسے ہم تڑکا لگاتے ہیں نا تو یہ خون کو ڈال دیتے ہیں اس کی جگہ پہ. سننے میں کراہیت آتی ہے لیکن وہ لوگ کھاتے ہیں اس لیے ان کو کچھ نہیں ہوتا. حرام ہے بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، مردار. ٹھیک. اور چوتھی کیا چیز ہے؟ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہو گئی، جو آپ بندوں کے نام کے کھانے بناتے ہیں وہ نہیں بنانا. پھر جو مجبور ہو جائے، مجبوری میں اب کیا چیز آتی ہے کہ اس کے سوا آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو تب، اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو کہ اب کھانا ہی شروع کر دے. جیسے کئی لوگ یورپ ممالک میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب اور کچھ ملتا نہیں تو کیا کھائیں، وہ یہی کھا لیتے ہیں. حد سے گزر گئے نا. آپ کچھ بندوبست کرتے نا، اپنا سبزی بناتے، گھر میں بناتے، کچھ ارینج کرتے حلال کھانے کے لیے. نہیں وہ کہتے ہیں بس ایسے ہی. اور حد سے گزرنے والا نہ ہو اور زیادتی کرنے والا نہ ہو. جی بھر بھر کے کھانے. کئی لوگوں کو میں نے کہتے سنا، کہتے سور کے ٹکے بڑے مزے کے ہوتے ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، باہر جاتے ہیں یورپی ملکوں میں دہری ہو جاتے ہیں، وہاں ان کو دین کا کیا پتا ہے، ان کو ٹیسٹ آنے لگ گیا، اب وہ انجوائے کرنے لگ گئے. ہوتا مزے کا. ان کو یہ بھی پتا ہے جلدی پک جاتا ہے. آپ کو پتا ہے سور جلدی پکتا ہے؟ نہیں پتا نا، کیونکہ آپ پکاتے نہیں ہیں. تو جو پکا رہے ہیں ان کو پتا ہے. اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی ہم تو مجبور کر دیے گئے، اب کیا کریں. یورپی ملک میں تو بریڈ بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ آئل بھی ان کا ہوتا ہے، سور کی چربی ہوتی ہے یوز. بہرحال یہ اپنے اپنے تقوی ایمان کی بات ہے. پھر اللہ نے حرام کیا ہے، نہیں کھا سکتے، کچھ اور ارینج کریں. تو نہیں کھاتے، وہ تقوی ہے نا، اچھی بات ہے بالکل، کیونکہ انہیں پتہ ہے نا یہ حرام ہے. ان پر اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں. یا جو قیدی ہو جاتے ہیں نا کافروں کی قید میں، تو ظاہر ہے ان کو وہی چیز کھانی پڑے گی جو اویل کی جائے گی، تو پھر اتنا کھائیں گے کہ جان بچ جائے، پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے، مزے لے لے کے نہیں کھائیں گے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ سب اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بھی بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں. کتنا کو برداشت ہوتا ہے آپ سے؟ مجھے ایک بات بتائیں، ایک ہاتھ جل جاتا ہے. کل میرا نا توے پہ بازو لگ گیا. آپ یقین کریں مجھ سے اپنی شرٹ کا بازو اس کے اوپر رکھا نہیں جا رہا تھا. میں آدھا دن تڑپتی رہی ہوں. وہ آبلہ بن گیا. اس کے اوپر میں ذرا سا بھی اپنی شرٹ کا بھی یعنی بازو بھی میں اوپر نہیں کر پا رہی تھی. اس کے اوپر اتنی تکلیف ہو رہی تھی. میں سارا دن یہی سوچتی رہی کہ مجھ سے اتنی سی تکلیف نہیں برداشت ہو رہی کہ میرے آنسو نکل رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور جہنم میں تو پورے کا پورا بندہ آبلہ بن جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. دعا کریں اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں دکھائے بھی نہ وہ جگہ. ٹھیک ہے. یہ لوگ عذاب کو کتنا برداشت کرنے والے ہیں. ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری، اور یہ اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں، یعنی دور کی گمراہی میں چلے گئے. ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود کیا کرتا ہے؟ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے. یہی سچے لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں. لکھ لیں یہ اپنے پاس لکھ لیں آپ. یہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس میں قیامت کے دن پر ایمان ہمارا ہے، فرشتوں پر بھی ہے، کتاب اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پر بھی ایمان، یہ تو ہمارے ہیں. اب آگئی مال سے محبت. آپ سے کوئی پیسے مانگے، آپ کہتے ہیں ٹوٹے نہیں ہیں. میں کہتی ہوں توڑ دیا کریں. 1000 کا نوٹ ہونا دل نہیں کرتا توڑنے کو، توڑ دیا کریں. توڑیں گے نا مال کی محبت ختم ہو جائے گی. 5000 کا نوٹ جڑا ہوا ہو تو اف، بہت مشکل. حقیقت ہے نا، انسان کی فطرت مال سے محبت ہے نا، لیکن میں کہتی ہوں توڑ دیا کریں. آپ کہتے ہیں توڑو تو یوں اڑ جاتے ہیں. اڑ جانے دیں، اللہ اور دے دے گا. اللہ کی راہ میں اڑ جانے دیں. اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ قدر دان ہے، آپ کو دگنا دے دے گا. چیک کر کے دیکھیے گا کبھی میرے کہنے سے. اور آ جاتا ہے. صدقہ جاتا ہوا دکھتا ہے مگر اللہ بڑھا دیتا ہے آپ کے پاس دوبارہ، اس سے دگنا آ جاتا ہے. جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے اپنے دسترخوان سجاتے ہیں نا، گارنٹی دیتی ہیں ان کے فریج کبھی خالی نہیں ہوتے. گھروں کے دروازے بھی کھول دیں، فریجوں کے دروازے بھی کھول دیں. میں صحیح بتا رہی ہوں. آپ چاہتے ہیں نا خوش رہنا، اچھی زندگی گزارنا، آپ اللہ کی خاطر یہ 2 دروازے کھول دیں. اور ان رشتہ داروں کو زیادہ یاد رکھیں جو آپ سے ناراض ہیں، یا جن سے آپ ناراض ہیں، یا جو ناراض ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے. تینوں طرح کے طریقوں کو آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بیسٹ رزلٹ ملیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے. اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. ہاں، جس کو اس کے بھائی کی کسی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا. قصاص کے بارے میں ہے، قبیلے لڑتے تھے مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی جنگیں ہوتی تھیں. تو کیا ہوتا تھا کہ جو اوپر والا قبیلہ ہوتا تھا نا، وہ کہتے تھے اب نچلے ذات یا نچلے قبیلے کے لوگوں نے، کمزور قبیلے نے اگر ان کا کوئی غلام بھی مارا ہوتا تھا، کہتے ہیں ہم اس کا آزاد ماریں گے. اس نے ہماری عورت ماری، ہم اس کا مرد ماریں گے جا کر. اس نے 1 مارا، ہم 10 ماریں گے. ان قتل کریں گے، ان کو سزا دیں گے ان کو، کیونکہ وہ کمزور ہوتے تھے اور دوسرے پاور میں ہوتے تھے. تو یہ ایک اصول بتایا گیا کہ یہ طریقہ غلط ہے. عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام، یعنی طریقہ وہی رہے گا جو اسلامک ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی دیت دے دیتا ہے، خون بہا ادا کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. عقل مندوں کی سانس میں تمہارے لیے زندگی ہے اور اس باعث تم قتل سے رکو گے. اب یہ کہ بھی دیکھیں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ تو چلو مرا، اب دوسرے کو خام خواہ مارنا
قاتل کو کیوں مارا جائے؟ آپ بتائیں، قاتل کو نہیں مارنا چاہیے؟ قاتل نے ایک بندے کی جان لی ہے، ایک تو غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں بھئی یہ کیا بات ہوئی، ایک تو مرا، آپ دوسرے کی جان لیں گے تو کئی لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ اگر ایک کو پھانسی ہوتی ہے نا تو کئی لوگوں کو کیا ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، پھر لوگ ظلم کرنے سے بچیں گے۔ اگر قاتل دندناتا پھرے گا تو لوگوں کو شے مل جائے گی۔ تو قصاص میں حقیقت میں کیا ہے، زندگی ہے، آپ لوگوں کی زندگی ہے، ٹھیک؟ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ وصیت جب اس کی تقسیم کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، یہ اس سے پہلے کی آیت ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خود سب کے حصے مقرر کر دیے تھے، وہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہ اس سے پہلے کا حکم ہے کہ جب وصیت کرنے لگو تو پھر کیا کرنا ہے کہ جو مال چھوڑ جاتا ہے اس میں اپنے ماں باپ کو بھی دے، رشتہ داروں کو بھی دے، اچھائی کے ساتھ وصیت کرے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، وصیت کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وصیت کو بدلنا نہیں چاہیے، اس پوائنٹ کو بھی سمجھ لیں، جن کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے نا اس میں آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بیٹے کا ایک، بیٹی کا اگر آدھا ہے نا تو آپ یوں نہیں کر سکتے کہ بیٹے کو آدھا دیں اور بیٹی کو ایک دے دیں، ایسے نہیں آپ کر سکتے۔ جن احکامات میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی ہے ان میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے مال کے 1/3 حصے میں اختیار رکھتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں آپ اپنے مال کا 1/3 حصہ کسی کو دینا چاہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کر سکتے، پورے مال میں نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے غلط وصیت کر رہا ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے، اس کو بتائیں یہ غلط ہے، اور اگر وہ مر گیا غلط وصیت کر کے تو پھر آپ قانونی طور پہ اس کو درست کریں، یہ اس کے لیے بھی باعث ثواب ہوگا جو بندہ مر گیا ہے۔ ہوتا ہے نا، ابھی بیٹوں کے نام کر جاتے ہیں سارا کچھ، بیٹیوں کو کہتے ہیں جہیز دے دیا تو بس گئیں، وہ بھی فارغ ہو گئیں، ہے نا؟ اب وہ بیٹے واپس نہیں کرتے بیٹیوں کو، تو یہ پھر وہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یا بڑے کو دے دیا یا چھوٹے کو دے دیا، ایک بیٹے کو دے دیا ایک کو آگ کر دیا، نہیں، اسلام اس چیز کو آگ نہیں آپ کر سکتے، چاہے اولاد آپ کی نافرمان بھی ہے نا، آپ خود نہیں آگ کر سکتے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ قوانین ہیں، ان قوانین میں گڑبڑ نہیں آپ کر سکتے، اپنی مرضی سے کریں، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان اس کا مطلب تپش ہے، ہیٹ، جو گناہوں کو پگھلا دیتی ہے۔ رمضان میں آپ کیا کرتے ہیں گناہوں سے؟ دیکھیں، رمضان کے علاوہ مسجدیں نہیں بھرتی، مردوں کی کتنی صفیں ہوتی ہوں گی عام دنوں میں، لیکن چونکہ دیکھیں نا رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے تو مسجدوں میں کتنے لوگ آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، جمعے کے دنوں میں کتنی ہو جاتی ہیں، جمعۃ الوداع میں جگہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ٹریننگ پورا مہینہ اللہ نے دیا کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کریں اور 11 مہینے پھر اس پر قائم رہیں۔ ویسے بھی ایک عادت بنانے کے لیے نا 30 سے 40 دن بہت ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ایک عادت بنانے کے لیے نا اپنے 30 سے 40 دن بہت ہوتے ہیں، وہ پھر چیز کیا بنتی ہے، آپ کی عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی روٹین میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، گنتی کے چند ہی تو دن ہیں، لیکن ان میں سے جو شخص بیمار ہو، سفر میں ہو، اور تو وہ کیا کرے، تو وہ ان دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، بیمار اگر ایسے ہیں کہ روزہ رکھے تو ان کی طبیعت ڈاؤن ہوتی ہے، میڈیکل ایشو ہوتا ہے، اگر وہ روزہ رکھیں گے ان کو گناہ ہوگا۔ ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، بوڑھی خواتین، وہ روزہ زبردستی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو ان کی صحت اجازت دیتی ہے ضرور رکھیں، لیکن اگر جیسے کوئی ایسی میڈیسن کھانی ہے کہ جس کے بعد ان کو سائیڈ افیکٹ میں مسئلے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں بار بار آپ پانی پئیں، آپ کو کچھ کھانا پینا پڑے گا نہیں تو آپ نڈھال ہو جائیں گے، ایسی صورت میں آپ اگر روزہ رکھیں گے تو پھر تو غلط ہے نا، اللہ آپ کو گفٹ دے رہے ہیں، آپ لینا نہیں چاہ رہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ابدی جو مریض ہیں، جو دائمی مریض ہیں، وہ تو کیا کریں گے کہ ڈیلی کے ڈیلی ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیں گے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں ایک مسکین کو 2 ٹائم کھانا کھلانا، آپ کی مرضی، 2 ٹائم کھلا دیں ایک روزے کے بدلے، اللہ نے ایک مسکین کو کہا ہے بس،
اور اگر آپ یہ کہیں کہ 2 ٹائم کا کہا ہے، اگر 2 ٹائم کا حدیث میں قرآن میں تو نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں، عرب کے لوگ 2 ٹائم کھاتے تھے، یہاں پاکستان میں ہم کتنے ٹائم کھاتے ہیں؟ پھر 3-4 ٹائم کا دیں گے، پورے مہینے کا اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، ڈیلی کا آپ ایک ایک بندے کو جو آپ خود کھاتے ہیں وہ کھانا دے دیں، یہ ایک فدیہ ہو جائے گا ایک روزے کا۔ لیکن حیض کے روزے چھوڑنے والی خواتین کو رکھنے پڑیں گے، وہ اس میں نہیں آتی ہیں۔ جن کو حمل ہے 9 مہینے ظاہر پریگننسی ہے، اس کے بیچ سے پریگننسی بھی آ گئی، دودھ پلانا آ گیا، وہ خواتین اگر پورے روزے، اول تو پورے روزے چھوڑتی ہی نہیں ہیں، رکھ لیتی ہیں اگر ان کی حالت صحیح ہے تو، اگر کنڈیشن ہے نہیں رکھ سکتی ہیں پھر وہ بھی مسکین کو کھانا کھلا سکتی ہیں، اور جب صحیح ہو جائیں تو روزے بھی رکھیں، دونوں بھی کر لیں، فدیہ دیں گے تو ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا پورا مہینہ پریگننسی کا، پھر پورا مہینہ دودھ پلانے کا ہے نا، تو تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے خواتین کے لیے، تو 60 روزے بن گئے، تو فدیہ دے دیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں نا، تو پھر آہستہ آہستہ رکھتے رہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی کے ڈیلی کھانا دے دیا کریں۔ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا، اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ پہلا حکم جو تھا نا اس میں تھوڑی سی آسانی تھی، تو قرآن پاک گریجولی نازل ہوا ہے نا، تو پہلے کیا حکم تھا؟ رکھ لو تو بہتر ہے، نہیں تو فدیہ دے دو، لیکن اب کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، یہ فرض کے دائرے میں آ رہا ہے نا، کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ ہاں جو بیمار ہو اور مسافر ہو، اور اسے دوسرے دنوں کی گنتی میں پورا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اس بچے کو پکڑ لیں، دونوں شور کر رہے ہیں، کتنا پیارا انداز ہے نا اللہ تعالیٰ کا، آپ کو کتنے پیار سے سمجھائے، میری بھی مان لیا کرو، ہاں بڑائی بیان کیا کرو، ایمان رکھو۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، جیسے بھی میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ مشرکین کے جو روزے تھے یا جو اہل کتاب کے روزے تھے اس میں یہ چیز بھی منع تھی، پورا مہینہ میاں بیوی کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا تھا، منع تھا، لیکن اس امت کو یہ اجازت دی گئی کہ رمضان کی راتوں میں، رمضان روزے کی حالت میں نہیں، رمضان کی راتوں میں اجازت دی گئی کہ میاں بیوی کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ کئی مرد ماشاءاللہ اتنے عقل مند ہیں کہ وہ دن کو یہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 60 روزے ہیں توبہ کے بعد، یہ اپنے گھر والوں کو بتایا کریں، جن مردوں بیچاروں کو کوئی علم نہیں، آپ سیکھ کے جاتی ہیں نا، آپ کے پاس قرآن پاک ہے، آپ کھولیں نا قرآن پاک، ان کو بتائیں۔ کئی خواتین کے فون آتے ہیں، باجی وہ اس طرح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ذمہ میں اللہ کو جواب دے دوں گا، میری غلطی ہے، تمہیں تو نہیں گناہ ملے گا نا۔ 60 روزے اس مرد کے لیے توبہ کے بعد ہے، اگر کوئی یہ روزے کی حالت میں کام کرتا ہے، ٹھیک۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرمایا، اب تم نے ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو۔ کتنا واضح حکم ہے، کلیئر لکھا ہوا ہے نا، اس کو انڈر لائن کریں اور یہ سمجھایا کریں۔ دیکھیں دین کی باتوں کو سمجھانے میں آپ شرم کرتے ہیں، آپ کے بچے غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں، کس نے بتانا ہے؟ بیٹوں کو کس نے بتانا ہے؟ ماں نے بتانا ہے نا، اور کون بتائے گا؟ مجھے بتائیں۔ ویسے تو ہم ہر بات کر لیتے ہیں، ہر بات کر لیتے ہیں بیٹوں سے، تو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھا سکتے انہیں؟ یہ انہی کے بچے ہیں نا پھر جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، خود بھی اپنے بھی روزے خراب کرتے ہیں، بیویوں کے بھی خراب کرتے ہیں، تو سمجھائیں، اس کو انڈر لائن کریں ان باتوں کو۔ اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، ہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کے لیے رات کو بھی پرمیشن نہیں ہے، 10 دن وہ والے جو ہیں، کیونکہ مسجد میں بیٹھنے، گھر میں تو ہوں گے نہیں، گھر میں تو نہیں ہوتا نا اعتکاف،
تو مسجدوں میں جب اعتکاف کی حالت میں ہو تب بھی بیویوں سے یہ کام نہیں کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. حدود کا کیا مطلب؟ اگر توڑیں گے تو سزا ملے گی. ٹھیک، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو. نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم سب یہ باتیں خود بھی جانتے ہو. پتہ ہے نا آپ کو حرام کمانا غلط ہے، کسی کی چیز چوری کرنا منع ہے. منع ہے کہ نہیں؟ غلط کام ہے کہ نہیں؟ دنیا کے کسی بھی قانون میں چوری کرنا جائز ہے؟ ہے؟ کسی کا مال کھانا جائز ہے؟ اسلام کے علاوہ بھی کسی بھی قانون میں جائز ہے. جو مسلمان نہیں بھی ہیں ان کے ہاں بھی یہ قانون ہے نا. تو یہ تو ہمیں انڈرسٹوڈ سی بات ہے، فطرت کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. کسی کا مال ناحق نہیں کھانا. اس میں کون کون سے مال آتے ہیں؟ رشوت، چوری چکاری، ڈاکہ، خیانت کرنا، دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، کسی کی چیز اٹھا لینا، ٹھیک، چیز لے کر واپس نہ کرنا. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ساری جتنی بھی اس میں خیانتیں آ گئی. ٹھیک. لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں. عرب میں ایک دستور تھا کہ یہ نا جب جاتے تھے نا حج کرنے تو واپس اپنے گھروں میں دروازے سے نہیں آتے تھے، پچھلے صحن سے آتے تھے. اس کو یہ ثواب سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ ایسا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو. اور گھروں میں تو تم دروازوں سے آیا کرو، چھتیں پھلانگ کر نہیں آنا، چور دروازوں سے نہیں آنا، بیک ڈور سے. بیک ڈور کون یوز کرے گا؟ چور کرے گا یا خائن کرے گا؟ جس کو غلط راستہ دکھایا جائے گا کہ ادھر سے نہ آنا، پیچھے والے راستے سے آ جانا. ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے نا. تو دروازوں سے آیا کرو، یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. اسلام دفاع کا حق دیتا ہے. جو تم سے لڑائی کرتا ہے، جنگ والی لڑائی، جنگ والی، ٹھیک ہے، تو تم لڑو اور زیادتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں. اگر یہ تم سے لڑیں تو تم پھر انہیں مارو. کافروں کا یہی بدلہ ہے. مسجد حرام کے پاس مشرکین کافر بھی نہیں لڑتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، وہاں نہیں لڑتے ہوتے تھے. لیکن اگر، اور مسلمانوں کو بھی منع وہاں لڑنا، لیکن اگر کوئی حملہ کرے گا تو آپ جواب دیں گے. اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے. اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ. زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے. حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو، اور جو اس نے تم پر کی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. حرمت کے 4 مہینے کون کون سے؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. ان 4 مہینوں میں ہمیں صرف 2 کا پتہ ہے، محرم کا اور ذی الحج کا. 2 کا ہی پتہ نا. اس میں بڑی عید آتی ہے، اور محرم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں محرم میں؟ بس محرم مناتے ہیں. ہاں، 4 مہینے ہیں. ان 4 مہینوں میں جو مین چیز ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لڑنا منع ہے. ہماری خاندانی لڑائیاں کبھی بھی نہیں رکتی، کبھی بھی بریک نہیں آتا ان میں. ان 4 مہینوں میں امن سے رہنا ہے، لڑائی نہیں کرنی. لڑ بھی رہے ہوں تو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور دوسری بات کیا؟ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے نا، یہ پوائنٹ یاد رکھیں. تو جو مال آپ کے مال میں اللہ نے دوسروں کا شامل کیا ہوتا ہے، یعنی جو دوسروں کا حق ہوتا ہے لیکن اللہ نے آپ کے ہاتھ سے دلوانا ہوتا ہے، جب آپ نہیں دیتے نا تو وہ مال آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. وہ آپ کا ہوتا جو نہیں ہے، وہ تو آپ سے نکلنا ہی ہوتا ہے، تو وہ نکل جاتا ہے. ہلاکت میں آپ کیسے پڑتے ہیں؟ فضول خرچی کر کے شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں. ٹھیک، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو دینا پڑتا ہے، مرض لگ جاتا ہے، یا وکیلوں کو دینے پڑتے ہیں، عدالتوں میں گھسیٹے جاتے ہیں.
تو اس مال کو جو آپ کا نہیں ہے اس کو اللہ کی راہ میں دیں، یہ آپ پر فرض ہے. غریب بھی دے گا، امیر بھی دے گا. کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ اس رزق میں سے دیتے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تو جو آپ کو ملا اس میں سے دینا ہے. ٹھیک ہے؟ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ سر منڈوا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ وہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ قربانی کرے. پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے کے لیے حج تک تمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے. جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے رکھے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپس آ کر رکھ لے، یعنی کل 10 ہو گئے. یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، جیسے مطلب ہم لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، یہاں سے جاتے ہیں. لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے. تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر جو سفر خرچ آپ لے کے جائیں گے وہ اللہ کا ڈر ہے. اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو. حج کے لیے جو بیگ تیار کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، واپسی بھی بہت ساری ہوتی ہیں. جاتے ہوئے اپنے لیے ہوتی ہیں اور واپسی بھی کس کے لیے ہوتی ہیں؟ ہاں، جاتے حج پہ اور لے کے کیا کیا آتے ہیں وہاں سے؟ کبھی تحفوں پہ غور کیا؟ سونا لاتے ہیں. ہاں، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ حج مبرور کی توفیق دے. حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو قبول ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں. جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے. پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، یعنی ہمیں دنیا میں دے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا مانگتے ہیں. حج بھی جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دنیا مانگتے ہیں. آپ جب حج عمرے پہ جانے لگیں تو لوگ آپ کو وہ پیپر پکڑاتے ہیں نا، میرے لیے یہ دعا کرنا. اس میں کون سی دعائیں ہوتی ہیں؟ دنیا کی دعائیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے یہاں آپ دعا کرنا اللہ ہمیں بخش دے تو بس کافی ہے، وہ تو کرے گا ہی آپ کے لیے. لیکن آپ جو لسٹیں دیتے ہیں، اللہ مجھے بیٹا دے دے، میرے میاں کا کاروبار اچھا ہو جائے، میری بیٹیوں کی اچھی جگہ رشتے ہو جائیں، ہیں ہمارے کاروبار میں جو بندش ہے وہ کھل جائے، مکان اپنا بنا لیں، 2 پلاٹ مل جائیں، ہیں بس دنیا بن جائے. دنیا دنیا وہاں جا کے بھی دنیا. ہاں، جو دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ دنیا دے دیتا ہے. دنیا کون سی مشکل چیز ہے؟ اللہ دنیا دے دیتا ہے، اور جتنے آپ کے نصیب کے کوئی چھین بھی نہیں سکتا. ٹھیک. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے. یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے دے. بولیں آمین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد اس گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو. 2 دن کی جلدی کرنے والے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یہ پرہیزگار کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے. منافقین کی ایک یہ بھی قسم تھی نا، چکنی چپڑی باتیں کر کے اللہ کے رسول سے ان کو امپریس کر دیتے تھے. ہمیں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، کئی ملتے ہیں نا، آپ کے بھی آس پاس ہوں گے. اتنی میٹھی باتیں کرتے ہیں، دل ہی خوش کر دیتے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے، خالی. جب وہ لوٹ کر جاتا ہے اب حقیقت میں کیا ہے؟ وہ جھگڑالو ہے. یہ اب آپ خود سوچیں وہ کون لوگ ہیں.
آپ کے ذہن میں آ بھی رہے ہوں گے. حقیقت میں کیا ہے؟ جھگڑالو ہے. جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے. ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، یقیناً وہ بدترین جگہ ہے. ایک تو فسادی، دو رخا، پھر تکبر بھی، پھر تعصب بھی. تو کہاں جانا ہے اس نے؟ تعصب ہوتا ہے اپنے خاندان پہ فخر کرنا، ہاں، اپنی ذات پر فخر کرنا، تکبر. اور دوسری کیا چیز ہم نے پڑھی؟ ایک تو تکبر ہو گیا نا، ہاں، تکبر، اکڑ اور تعصب، دوسرے کو نیچ سمجھنا، اس کی کاسٹ کو نیچ سمجھنا. پھر اس کے علاوہ جھگڑالو بھی ہے اور دو رخا بھی ہے، آپ کے سامنے آ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا ادھورا کسی کام کا نہیں ہے. آپ کو آدھی چیز پسند ہے؟ آدھی کچی پکی ہانڈی کھا لیتے ہیں؟ کوئی بندہ کیک کا بیٹر تیار کرے اور کیک اوون میں نہ ڈالے، کھا سکتے ہیں؟ آدھی چیز تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے نا. جیسے ناخالص چیز نہیں پسند، ایسے آدھی چیز بھی بیکار ہوتی ہے. تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کے قدموں کی تابعداری کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ شیطان کو کبھی آپ نے دیکھا ہے وہاں یہاں کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہو؟ دیکھا ہے کبھی کسی نے شیطان کو؟ کبھی نظر آیا؟ لیکن آپ تو ہر گناہ پہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے کروا لیا. کیسے کہہ دیتے ہیں آپ پھر؟ دیکھا ہے کسی نے شیطان کو؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور ہم دیکھے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اس کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں اسے، ٹھیک، اور پھر سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب اس کے پاس نیا آئیڈیا، میرے پاس نیا آئیڈیا، فوراً آ جائے گا اور ریڈ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیتے ہیں. کرتے ہیں نا ایسا ہی. شیطان سے اتنے اچھے رابطے میں ہم لوگ. اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا کو پہنچ جائے؟ ایسا کب ہونے والا ہے؟ اللہ خود آ جائے گا جب قیامت کے دن اللہ آ جائے گا سامنے. فرشتے بھی آ جائیں گے، کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے. اور وہ صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور اناد کی وجہ سے ان میں اختلاف کیا. اناد کہتے ہیں دشمنی کو، بغض دل میں غصہ، اور اناد دشمنی، اس وجہ سے اس میں اختلاف کیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا سوچتے ہیں آپ کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ چلے جائیں گے سب؟ جانا ہے میں نے جنت میں انشاءاللہ، پکا؟ چلے بھی جائیں گے؟ دعا تو کرتے ہیں نا. اگر ہم یہ سوچیں گے نا میں جنت میں جاؤں گی تو پھر میں اپنے اعمال پر غور کروں گی. اور اگر ہم کامن بات کریں کہ انشاءاللہ ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے پھر تو سب چلے ہی جائیں گے. ذہن میں وہ سوچ نہیں آئے گی. آپ یوں سوچیں میں نے مرنا ہے، اپنے بارے میں سوچیں مرنا ہے. ہاں، کسی کے سامنے موت کی بات کرو نہ کہتے کیا منحوس بات شروع کر دی. یہ منحوس باتیں نہیں ہیں. یہ دن میں بار بار سوچا کریں میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے. اور موت سن لے گی. موت نہیں سنتی، موت اپنے ٹائم پہ آنی ہے. ٹھیک ہے؟ موت کا فرشتہ دروازے پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ بس سنے گا تو آ جائے گا. ٹھیک ہے؟
مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، میرا حساب ہونا ہے، میرے پاس منکر نکیر آئیں گے، مجھ سے سوال کریں گے، کیا میں سوال کے جواب دے پاؤں گی؟ یہ سوچیں اپنے آپ سے، ٹھیک ہے؟ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے کہ تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں۔ آپ بیمار ہوتے ہیں؟ اور جب ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں میں کب ٹھیک ہوں گی، میری تو بیماری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، پتہ نہیں میرے حالات کب بدلیں گے۔ ہم تو ناشکری کی باتیں کرتے ہیں نا۔ اور ان پر مصیبتیں پہنچی اور یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ جھنجھوڑنا، جھنجھوڑا ہے کبھی کسی کو؟ کس کو کہتے ہیں جھنجھوڑنا؟ آپ سوتے ہوئے بچے کو کیسے اٹھاتے ہیں؟ کیسے اٹھاتے سوتے بچے کو؟ جب وہ نہیں اٹھ رہا ہوتا تو اس کو پورا ہلا دیتے ہیں، ہے نا، سر سے پیر تک وہ ڈر کے اٹھ جاتا ہے۔ ایسے جھنجھوڑ دیے گئے، اتنی آزمائشیں آئیں، اتنی آزمائشیں آئیں کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اگر آپ یہ واقعات پڑھنا چاہتے ہیں نا تو آپ اسلام کے شروع کے واقعات مکی زندگی کے پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، صحابہ کرام ہیں اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہماری بس ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ایسے ایسے واقعات تھے کہ ایک وہ صحابی تھے، خباب بن ارد شاید ان کا نام تھا، ان کو ان کی مالکن، وہ لوہار خانے میں کام کرتے تھے، غلام تھے، ان کی مالک کیا کرتی تھی، جب اس کو پتا چلا یہ مسلمان ہو گیا، آتی تھی لوہار خانے میں لوہے کی سلاخ نکال کے ان کے سر پہ رکھ دیتی تھی، اور وہ چیختے تھے اور روتے تھے وہ کہ مجھے چھوڑ دو، اور وہ نہیں چھوڑتی تھی، یہاں تک کہ ان کو سزا دے کے چلی جاتی تھی کہ ایمان چھوڑ دو۔ کبھی ایسی آزمائش آئی آپ پر؟ کلمہ پڑھنے والے کے اوپر اتنی آزمائش؟ تپتی ریت پہ لٹا دینا، تپتی ریت پہ، یہاں کی گرمی نہیں وہاں کی گرمی، تپتی ریت پہ لٹا دینا، پھر سینے پہ پتھر رکھ دینا، ہل بھی نہ سکے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کی کمر پہ بڑے بڑے گھڑے پڑے ہوئے تھے، تو لوگوں نے پوچھا یہ کیسے گھڑے آپ کی کمر پہ؟ انہوں نے کہا جب میں نیا نیا مسلمان ہوا تھا مکی دور میں تو کفار مجھے کوئلوں پہ لٹا دیتے تھے، میری چربی سے پانی جو جسم سے نکلتا تھا اس سے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے۔ آئی کبھی ایسی تکلیف ہمیں؟ اپنی تکلیفیں سوچیں اور ان کی تکلیفیں سوچیں، کیسا وقت گزارا انہوں نے؟ پانی میں غوطے دیر کے مار دیا، اتنی دیر پانی میں ڈبویا کہ وہ بندہ مر گیا، تیل کی کڑھائی میں کئی لوگوں کو جلا دیا گیا، کوئلہ بن گئے وہ۔ ہم نے کیا تکلیفیں کاٹی ہیں؟ ایک صحابی تھے، ان کو اسی طرح چوراہے پہ کھڑا کر کے ان کو ایک ایک جسم کا حصہ ان کا کاٹا گیا، ایک ایک ہر جسم کا حصہ الگ کاٹا گیا، زندہ انسان کا مصلح کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ کے رسول نے کہا بس اتنی جلدی ہار گئے، تم سے پہلے کے لوگوں کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ان کی کمروں پر لوہے کی کنگیاں چلا دیا کرتے تھے، لوہے کی کنگھی۔ ہم نے کیا سہا ہے؟ ہم نے اسلام کے لیے کیا برداشت کیا ہے؟ ہمارے تو گھر کے یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے دیورانی جٹھانیوں کے۔ ہم نے کیا تکلیف کاٹی اسلام کے لیے؟ ہمیں سے کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تیرے دین پہ یہ مشکل آئی تھی میرے پہ۔ اللہ کے دین کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، زیرو ہیں وہاں پہ، اور اپنے مسئلوں میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں، دروس میں بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، کوشش کے باوجود ایسے جھمیلوں میں غرق ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں دنیا کا، آخرت کا کوئی ہوش نہیں، بس دنیا میں اللہ نے مگن کیا۔ کیوں؟ ہماری سزا ہے، ہم نے نہ سیکھنے کی کوشش کی نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، عمل کیسے کریں گے؟ کیا تم گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں مصیبتیں پہنچیں، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ رسول اور اس کے ساتھی ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں؟ سوچتے ہیں آپ کی کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں؟ اللہ جواب دیتے ہیں آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے۔ چلیں پہلی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں؟ آپ ان کو پیسے نہیں دیتے بوڑھے ماں باپ کو، آپ کو شک پڑتا ہے بیٹی آئے گی اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے، ہے کہ نہیں یہ بات؟
دیتے ہیں بڑے بوڑھوں کو پیسے، ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز تو ان کی پوری ہو رہی ہے نا. آپ کے خیال میں ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں؟ آپ کے بچوں کو جو اسکول جا رہے ہیں، جن کو لنچ باکس بھی آپ دے رہے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. ان کو دیتے ہیں 100 روپیہ ڈیلی، ماں باپ کے لیے نہیں ہے. خرچ کرو ماں باپ پہ، اس میں آپ کو کوئی نہ روکے. اور اگر خواتین روکتی ہیں تو اللہ کی مجرم ہے. اگر بہویں روکتی ہیں، میرا شوہر، آپ کا شوہر بعد میں، پہلے وہ کسی کا بیٹا، اس پہ فرض ہے ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش رکھنا. آپ کو کیا پتا بوڑھے کتنے بے بس ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کتنے بے بس ہوتے ہیں. مال دیں انہیں، چاہے وہ بانٹ دیں، چاہے بانٹ دیں، آپ کی طرف سے صدقہ ہی ہے نا. ٹھیک، ماں باپ کو دو، خرچ کرو. اس کے بعد یتیموں پر، رشتہ داروں پر، یہاں پہ بھی ہم فیل ہیں. دیتے ہیں رشتہ داروں کو، میں باہر دے دوں گی، اس کو نہیں دوں گی، پھینک دوں گی، اس کو نہیں دوں گی، آگ لگا دوں گی اس چیز کو، اس کو نہیں دوں گی. لہٰذا اس آزمائش میں بھی ہم فیل ہیں. رشتہ داروں کو دینے سے کیا ہوتا ہے؟ دگنا اجر ملتا ہے. ایک آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، ایک آپ کو رشتہ داری جوڑنے کا ثواب ملتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یتیم، یتیم بھی پہلے خاندان میں ڈھونڈیں، ہمیں نہیں نظر آتے. اگر کبھی کوئی یتیم آپ کو نظر آ بھی جائے، آپ کہتے ہیں ان کو بہت لوگ دیتے ہیں، دے رہا ہے، بہت ہے ان کے پاس. اللہ محفوظ رکھے ہمیں، شیطانی حربیں ان کو نہیں دینے دے گا. پھر مسکین، مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاب بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی پوری نہیں پڑتی، مانگتے نہیں ہیں، وہ آپ سے مانگیں گے بھی نہیں. ان کو اس طریقے سے دیں کہ ان کی عزت نفس پہ بھی کوئی نقصان نہ ان کو پہنچے، عزت نفس نہ ان کی مجروح ہو. اس طریقے سے ان کو دیں مسکینوں کو. گفٹ لے جائیں، ہاں، کبھی کاپیز گفٹ کر دیں بچوں کے لیے، کبھی بکس لے دیں. جی اس دفعہ کہ میں بچے کو تحفہ دوں گا، یہ فرسٹ آیا ہے، اس کو میں دوں گا تحفہ، ایسے کر کے دے دیں. ہاں، کبھی کوئی برتنوں کا سیٹ لے جائیں، پتہ اس کے گھر برتن نہیں ہے، کوئی برتن اٹھا کے گفٹ دے دیں، بھی یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اس کو بھی برا نہیں لگے گا. میں نے سوچا صدقہ نکال دوں، 2-4 برتن تمہیں بھی دے دوں. نہیں، ایسے آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں. مسکین کو دیں، اور مسافروں کے لیے بھی. اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. آپ کسی کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے دے رہے ہیں، شوہر کی نظروں میں نمبر بنانے کے لیے دے رہے ہیں، یا کسی کو اس لیے دے رہے ہیں کہ میرے وقت میں تو اس نے نہیں کیا تھا، آج میں اس کو دے کے ذلیل کروں گی. یہ ساری نیتیں اللہ کو پتہ ہے. کیونکہ ہماری نیچر میں یہ چیز بھی ہے نا کہ دیتے ہیں تو پھر ساتھ ہمارے دماغ میں الٹی چل رہی ہوتی ہے، دے بھی رہے ہوتے ہیں اور ختم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ثواب بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو دینے میں اپنی نیت کو کیا کرنا ہے؟ خالص اللہ کے لیے، تمام شیطانی سوچیں نکال کر. یہ جو ہم ایک گلاس پانی دے کے احسان کرتے ہیں نا 4 بندوں کو دکھا کر، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اس نیت کو. ٹھیک ہے. تم پر جہاد فرض کیا گیا جو تمہیں دشوار معلوم ہو. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہ تمہارے لیے بھلی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو. لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر تم سے ہو سکے، اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. جی، شراب اور جوا ہمارے ہاں آج کل ہے کچھ ایسا سلسلہ؟ ہاں، دونوں ہی زوروں پہ ہیں، شراب اور جوا. اس وقت ہماری ینگسٹرز جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کا شکار ہیں. پتہ ہے آپ کو، ہر طرح کی شراب، ہر طرح کا نشہ، شیشہ، پلز،
وہ جو چرچ وغیرہ تھی وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں، اس سے آگے کی چیزیں آ گئی ہیں. جو یونیورسٹیز، کالجز، کیا لڑکے کیا لڑکیاں سب استعمال کر رہے ہیں. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اس میں شراب بھی آ جاتی ہے اور اس میں یہ والی دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، چاہے جتنی بھی جدید ہوں، چاہے جتنی بھی جدید ہوں. ٹھیک ہے، آپ سے ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے. دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نشے کا کیا فائدہ ہے؟ ریلیکس ہو جاتے ہیں، تھوڑے ٹینشن فری ہو جاتے ہیں. ہاں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ سو جاتے ہیں، سو کے اٹھتے کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں، بعض جگہوں پہ ڈبل ہو جاتی ہے، سونے والا بھی کاؤنٹ ہو جاتا ہے بیچ میں ٹائم. تو نشے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عارضی طور پر بندے جہاز بن جاتے ہیں. کہتے ہیں نا جہاز جا رہا ہے، جہاز کا کیا مطلب ہے؟ اڑ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے نیچے زمین پہ کیا ہو رہا ہے. جہاز کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ اس کو زمین پہ نہیں پتا، وہ اوپر اڑ رہا ہے فضاؤں میں کہیں. عارضی فائدہ. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ہوش میں آتا ہے دگنی اذیت کاٹتا ہے، جسمانی طور پہ بھی اذیت، ذہنی طور پہ بھی اذیت. گردے بھی فیل ہوتے ہیں، اعصاب بھی کمزور ہوتے ہیں، فزیکل نقصان اور دوسرا بھی نقصان. تو فائدہ تو وہ تھوڑا سا ہوا نا پھر، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. عرب کے لوگ کہا کرتے تھے جب ہم شراب کے نشے میں ہوتے ہیں تو ہم غنی ہو جاتے ہیں، بہت مال لٹاتے ہیں پھر ان کے اوپر. واقعی یہ چیز ہوتی ہے، جب نشہ ہو نا، نشے کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، خوب کہکے لگاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اچھی اچھی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ماضی میں چلے جاتے ہیں، پرانی باتیں. یہ نشے کی کیفیات ہیں. اس میں کیفیت یہ ہے کہ لوگ غنی ہو جاتے ہیں، دینا شروع کر دیتے ہیں، مال لٹانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، ویسے کسی کو ایک چیز نہ دیں لیکن نشے کی حالت میں اٹھا کے دے دیں گے، تم بھی لے لو. ٹھیک، آپ سے یہ بھی دریافت کرتے کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے ضرورت سے زائد چیز. آپ کے گھر میں اگر کھانا پکا ہے، ایک پلیٹ فالتو ہے تو دے دیں کسی کو، اگلے ٹائم کے لیے نہ رکھا کریں. ہم ٹھونس ٹھونس کے فریج میں رکھا کرتے ہیں تو دوسرے ٹائم کھایا جائے گا. دوسرے ٹائم بچے منہ بھی نہیں لگاتے، نہیں کھاتے نا، تنگ کرتے ہیں بچے، پھر اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں. تو بہتر تازی تازی ہانڈی بنی ہوتی، ایک پلیٹ کہیں نیبر میں چلی جاتی، دعائیں دیتی وہ عورت. اب باسی تو آپ ماسی کو بھی دیں تو اس کو بھی غصہ چڑھے گا، چڑھتا ہے نا غصہ. آپ کے سامنے تو بیچاری کچھ بول نہیں سکتی، تنخواہ لیتی ہے، لیکن اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ باجی کے گھر صرف ٹینڈے ہی بچتے ہیں، دالیں ہی بچتی ہیں، گوشت تو کبھی نہیں بچا ہے نا، پلاؤ بچتا ہے اس میں بوٹی تو کبھی نہیں بچتی باجی کے گھر. کتنا احسان کر کے دیتے ہم یہ چیزیں. تو اللہ کی رضا کے لیے کھانا بنے تازہ دے دیا کریں، خوبصورت پیش کر کے. ٹھیک ہے، ضرورت سے زائد جو چیزوں دے دو. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو. دنیا اور آخرت کے امور کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے. تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. ہدایت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے. بدنیت اور نیک نیت اللہ ہر ایک کو خوب جانتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ غلبے اور حکمت والا ہے. یتیم کی پرورش کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کی پرورش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور گھروں میں بدترین گھر وہ ہیں جہاں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. ٹھیک، اب اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہے، یتیم جو بندہ ہے اس کا مال بچ گیا، یعنی مال جو اس کا باپ تھا وہ مر گیا اور مال ہے لیکن بچہ چھوٹا ہے، سنبھال نہیں سکتا، تو اگر اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ بھئی یتیم کے مال کو الگ بزنس میں لگاؤ، اس کا کھانا الگ پکاؤ، اس کی رہائش کا الگ بندوبست کرو، تو ہمیں مشکل ہو جاتی نا. تو کیا کہا اس کے مال کو اپنے کاروبار میں ایڈ کر کے اس کے مال کو بڑھاؤ، جب وہ اپنے عمر کو پہنچے تو اس کا مال اس کو واپس کر دو. آسانی ہے اس میں، آسانی کہ اس میں آسانی تھی؟ اس میں آسانی ہے. ایک ہی کھانا پکے نا، آپ کے بچے بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں. ٹھیک، تو یہ ایک طریقہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں آسانی دی گئی. اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد اور شرک کرنے والی عورتوں سے اس وقت تک کہ جب وہ ایمان نہ لے آئے نکاح نہ کرو. مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا ہے. ہاں، اس پہ غور کرنا ہے رشتے کرتے وقت. مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا، مشرک لڑکے سے بھی نکاح نہیں کرنا اپنی بیٹی کا. ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے. وہ تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو
اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جنت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی بخشش کی طرف سے اپنے اپنے حکم سے بلاتا ہے، اور وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو رشتہ کرتے وقت بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط۔ دیندار انسان کو فوقیت دیں چاہے وہ کم کماتا ہو، ٹھیک ہے؟ ورنہ کیا ہوگا؟ آپ کی بیٹی بھی ایک غلط ٹریک پہ چل پڑے گی، پھر آپ ساری عمر روتے رہیں گے، پردہ نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، ایسی محفلوں میں جاتی ہے جہاں پہ غیر شرعی کام ہوتے ہیں، آپ پھر تڑپتے رہیں گے، لیکن غلطی کس کی ہے؟ اپنی ہے۔ یاد رکھیں آپ جو مانگیں گے نا آپ کو وہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جاؤ سے مطلب مراد یہ ہے ان سے میاں بیوی والا ریلیشن قائم نہیں کرنا۔ یہ مطلب نہیں اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا، وہ کھانا بھی نہیں پکا سکتی، وہ برتن بھی نہیں چھو سکتی۔ کچھ گھروں میں ایسی بھی چیز ہوتی ہے کہ جب ایسی حالت میں ہوتی ہے تو عورتوں کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، اور عرب کے دور میں بھی ایسا ہی کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ الگ کر دیتے تھے۔ ان کے پاس جاؤ جب وہ پاکی کی حالت میں ہو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، ٹھیک؟ اس پہ بھی غور کرنے والی بات ہے، ہمارے بچوں کو یہ بات بھی نہیں پتا کہ حلال راستہ کون سا ہے، تو یہ بچوں کو آپ نے سکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ حلال راستے سے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک؟ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، جس طرح چاہو آؤ بتایا گیا ہے، جس طرف سے چاہو آؤ نہیں کہا گیا، ٹھیک؟ تو جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ غیر فطری تعلق قائم کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ آیت کو سمجھنے کی بات ہے، جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں میں نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جی، قسمیں کھانا، ایک ہوتی ہے عادت، قسم سے یہ بات اس طرح ہے، قسم سے عادتاً ہوتی ہے، کہنا نہیں چاہیے، یہ عادت غلط ہے، لیکن اس کی پکڑ نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک تکیہ کلام کے طور پہ قسم کھاتے ہیں، تکیہ کلام ہوتا ہے آپ کے منہ پہ چڑھی ہوئی ہے، کرنی نہیں چاہیے، لیکن اب چونکہ چڑھ گئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس عادت کو جو منہ پہ آپ کے چڑھ گئی ہے۔ ان قسموں کے بارے میں اللہ پوچھے گا جو آپ کانشیسلی اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں میں نے یہ نہیں کیا، یہ خطرناک بات ہے۔ جو قسمیں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اٹھاتے ہیں، کاروبار کے لیے اٹھاتے ہیں، چیز بیچنے کے لیے اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم میری اتنی خرید ہے، اتنی تو مجھے بچت بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے، پھر آپ کو اسی ریٹ پہ وہ چیز کیسے دے دیتا ہے؟ تو یہ جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک؟ جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت میں وہ اس کی خرید نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لینے کے لیے ایگری کر رہا ہوتا ہے۔ تو کانشیسلی جو قسمیں یا جو معاہدات ہوتے ہیں، آپ سٹامپ پیپر جس کو کہتے ہیں، سٹامپ لکھوا لیا، یہ بھی قسم ہوتی ہے۔ جو آپ سٹامپ لکھواتے ہیں نا، سٹامپ پیپر پہ لکھواتے ہیں، وہ بھی قسم ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو ان قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایلا کہتے ہیں اس کو، اپنی بیوی کے ساتھ نہ ملنے کی قسم کھا لینا، ٹھیک ہے؟ اور یہ 4 مہینے اس کی مدت ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ 4 مہینے بعد پھر کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ کیا ہوگا 4 مہینے بعد؟ طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ کئی عرصے ماں کے گھر بیٹھی رہتی ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کیا حکم ہے کیا نہیں ہے۔ شوہر بھی ناراض ہو کر بیٹھا ہے، بیوی بھی ناراض ہو کر بیٹھی ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی رجوع نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ اعلان کے حکم میں طلاق ہو جاتی ہے نا، اس سے اس کو رجوع کرنا ہے نا، ایک طلاق کے اور دوسری طلاق کے بیچ میں ٹائم ہے، اس کو رجوع کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے رکھنا ہے تو، ہاں اگر نہیں رکھنا پھر چھوڑ دیں گے تو پھر طلاق ہو جائے گی۔
90 दिन पूरे होते हैं ऑटोमेटिक तलाक हो जाती है, आपको पता है? एक तलाक के बीच में जो दूसरी तलाक का टाइम आता है ना, उससे पहले पहले रुजू कर लिया तो तलाक कल अदम हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन आप कई सालों से बैठे हुए, तो आपका क्या मतलब है? वो रही है शादी, तलाक नहीं दी हुई, नाराज होकर गए हुए। तो मैं कह रही हूँ ना कि अगर कसम खा ली है उसमें कि बीवी से नहीं मिलूंगा, कसम इला कर लिया, तो इला में फिर 4 महीने की मुद्दत है, वही तो बता रहे हैं। झूठ मूठ तो नहीं नाराज होते, गुड्डा गुड्डी का खेल है, जाओ मैं तुमसे नहीं बोलती, वो मेके जाके बैठ गई, ये कोई बात है? ऐसे थोड़ी होता है, हैं? नहीं नहीं, नाराज होकर नहीं जाना, नाराज होने वाली कहानी आपको पता है। अमाल, मैंने कल भी ये बात बताई थी, अमाल कबूल नहीं होते, आपके अमाल कबूल नहीं होते। अगर आप शोहर क्या किसी से भी नाराज होते हैं, जब तक आप नाराज रहते हैं अमाल कबूल नहीं होते नेकी वाले। तो नाराज होने की तो बात ही नहीं, सुलह किया करें ना। इतना अल्लाह ने नाजुक नाजुक प्यारा प्यारा बनाया, औरतों को खूबसूरती दी है। देखिए कोई सख्ती है औरतों में ना, चेहरे पे बाल, ये भवें भी नाजुक सी प्यारी सी, नाजुक नाजुक उंगलियां, नाजुक नाजुक जिस्म, कितना प्यारा बनाया अल्लाह ने आपको। तो फिर नजाकत वाली बातें किया करें, लड़ाइयों वाली क्यों करती हैं? मर्द बन जाती हैं, मैं नहीं मुंह लगाऊंगी, क्यों भाई? और 10 मिनट बाद खुद ही अब फिर जाती हैं कि मैं तो मैंने वैसे कह दिया था, आपको तो पता है ना मेरी आदत है। अल्लाह ने जैसा बनाया ना वैसे ही रहें। हाँ, मर्दों की और बात होती है ना, औरतों को अल्लाह ने नाजुक बनाया, प्यारी प्यारी बनाया, तो प्यारे प्यारे काम किया करें, अल्लाह को भी अच्छी लगे, शोहरों को भी अच्छी लगे, ठीक है? नाराज ना हुआ करें। यही नाराजगियां बढ़ती हैं, तलाकों तक नौबत पहुंच जाती है। बात को मिटाना सीखें। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, मट्टी पाओ, ये सीखें कैसे मट्टी कैसे डालनी है, ठीक है? बात पे मट्टी डालनी है, वो गलत बात कर रही हैं, बात पे मट्टी डालनी है, ठीक है? बात को खत्म करना है। जिस चीज पे आपका झगड़ा है ना, उसको छोड़ दिया करें, कोई बात नहीं, नहीं है पैसे, जब होंगे तब ले देना, कोई मसला नहीं है। ऐसी अच्छी वाली बीवियां बने, मियाँ भी हैरान हो जाए कि मेरी अपनी है, ये वही वाली है, ठीक है? ना लड़ा करें, अच्छी बात है। सुलह, जिस उस बंदे को सुकून देंगे अल्लाह आपको सुकून देगा, ठीक है? अल्लाह आपके बच्चों को सुकून देगा, बड़ा इनाम मिलता है शोहर को सुकून देने का, दे के देखिएगा। हाँ जी। और अगर तलाक का कसद ही कर लें तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें, इन्हें हलाल नहीं कि अल्लाह ताला ने उनके रहम में जो पैदा किया हो उसे छुपाएं। ये खतरनाक बात आ गई। औरत लड़की आती है, प्रेग्नेंट होती है, शोहर को नहीं बताते, ससुराल तक नहीं पहुंचने देते, उसको पहले ही फारग करवा देते वहां से मेके वाले, क्योंकि उन्होंने अब तलाक जो लेनी है तो क्या करते हैं, बाला बाला ही सारा काम करवा देते हैं। डॉक्टर से मिलके क्या करते हैं, डीएनसी करवा देते हैं, कोई दवाइयां दिलवा दी, काढ़े शाड़े पिला दिए, उसको वजन उठा लिया जानबूझ के। शुरू शुरू का होता है, लड़ाई हो गई तो ये है कत्ल भी और जुर्म भी, हक नहीं है। अल्लाह ने जब जो बात कुरान में आ जाए करे ना, वो फिर हुक्म का दर्जा है, उस पर आप नहीं चेंज कर सकते। अगर जो उसके रहम में है उसको फिर ये उनके लिए हलाल नहीं है कि उसको छुपाएं। अगर इन्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है, यानी ये चीज फिर किस चीज का इनकार करेगी, अल्लाह पर ईमान और क़यामत पर ईमान। अगर कोई औरत ऐसा काम करेगी तो फिर वो इन चीजों का भी इनकार कर देगी, अपने ईमान का इनकार कर देगी, ठीक? इनके खामन इस मुद्दत में इन्हें लौटा लेने के पूरे हकदार हैं। इसी वजह से तो नहीं बताती, इसी वजह से नहीं बताती कि शोहर को पता चलेगा प्रेग्नेंट है, वो सुलह कर लेगा, और मेके वाले कहते हैं हमारी नाक कट जाएगी। तो मेके वालों को साइड पे करें और ये अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें, क्योंकि अल्लाह के आगे मेके वालों ने जवाब नहीं देना, आपने देना है, आपने देना है। कातिल भी बन जाती हैं और मासूम भी रहती हैं, भोली भी, सारी उम्र रोती भी रहती हैं, लोगों के सामने क्लियर ही करती रहती हैं, सारी उम्र रोती हैं, सारी उम्र। क्यों? एक जान भी मारी, अल्लाह का हुक्म भी तोड़ा, फिर शोहर को भी छोड़ के आ गई। मेके वाले बाद में इनके भी नहीं बनते, कहते हैं इतनी सबर वाली थी तो टिकती ना, आई क्यों थी? आज इतना बड़बड़ के बोल रही हो भाभीियों पे, तो इतना सब्र था तो फिर रहती ना अपने घर में। उस वक्त दुख होता है कि मैंने क्या फैसला कर लिया। अभी तो मामू की पगड़ी, माँ की चादर, बाप की इज्जत, भाइयों की नाक, इस चक्कर में आके अपना घर बर्बाद करके बैठ जाती है। तो अपने मसले ना अपने घर में हल कर लिया करें, ये आगे पहुंचाया ही ना करें। उनके खामन इस मुद्दत में उन्हें लौटा लेने के पूरे हकदार हैं अगर उनका इरादा इस्लाह का हो, और औरतों के भी वैसे ही हक हैं
جیسے ان پر مردوں کے لیے ہیں کہ ہیں اچھائی کے ساتھ. ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. اب اس پہ بڑا عورتیں تپتی ہیں جی مردوں کو کیوں فضیلت ہے؟ بھائی وہ آپ پہ خرچ کرتا ہے. بل کون جمع کراتا ہے؟ ہاں راشن کون لے کے آتا ہے گھر میں؟ یہ بچوں کی فیسیں کون دے رہا ہے؟ آپ بیمار ہوتی ہیں تو کون آپ کا علاج کروا رہا ہے؟ تو پھر اس کو فضیلت ہونی چاہیے نا. مہر کس نے دیا تھا آپ کو؟ اب آپ کہیں گے ہمیں ملا ہی نہیں. وہ آپ کا قصور، آپ کو کیوں نہیں ملا؟ لیتی نا. ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے مہر لکھوا دیے، کس نے لینا کس نے دینا، تو پھر بھگتے اتنا لکھواتے جتنا آپ کو ملتا. ٹھیک جی. یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے ان میں سے کچھ بھی لو. یہ ایک اور جھگڑا ہوتا ہے، سامان چوری ہو جاتا ہے. اب دلہن تو پہلے آ گئی، طلاق ہو گئی، پھر اس کی الماری ٹوٹتی ہے، پھر وہ بری والے سوٹ نکال لیتے ہیں. ہوتا ہے ایسا. جہیز کے بھی 3-4 ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. وہ چیختی رہتی ہے میرا سامان پورا نہیں آیا. پھر لوگ کہتے ہیں دفع کرو، جب گھر ہی ٹوٹ گیا سامان کو کیا کرنا ہے. ہاں قرآن کا کیا حکم ہے؟ جو تم نے ان کو دے دیا وہ ان سے واپس مت لو. ٹھیک. ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں کہ دونوں کو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے کا خوف ہو. اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے دے. اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی پھر اگر ڈیل ہو جاتی ہے نا کہ تو وہ کہتی ہے بچے میں رکھوں گی، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تم جہیز کا سامان چھوڑ دو. تو عورت کہتی ہے ٹھیک ہے تم جہیز رکھ لو، بچے میں رکھوں گی. ڈیل ہو جاتی ہے. ایسے بھی ہوتا ہے نا کئی گھروں میں. ٹھیک ہے، کئی کہتے نہیں جی ہم نے جہیز کا سامان نہیں چھوڑنا، پھر کہتے ہیں بچے ہم نہیں دیں گے، پھر وہ بچے لے جاتے ہیں، وہ جہیز کا سامان لے جاتے ہیں. ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو اگر ڈیل ہو گئی پھر اور بات ہے. یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں. اب یہ اس کے لیے پھر ہم لوگ پھر سمجھتے نہیں ہیں کہ حلالے کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ اتفاق ہے کہ اس عورت کی کہیں اور شادی ہوئی، اتفاق ہے کہ وہ مر گیا چند سالوں بعد، اتفاق سے مر گئے. یہ نہیں کہ آپ پلاننگ کے ساتھ شادی کرتے ہیں 3 دن بعد وہ طلاق دے دے گا. یہ نہیں، یہ منع ہے. اس طرح کا نکاح حلال نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والا جو شخص ہے وہ کرائے کا سانڈ ہے. اس طرح نہیں. شادی ہوئی اتفاق ہے، وہاں پہ بھی نہیں بچ سکی، وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑے، پھر طلاق لے کے گھر آ گئی. اب پہلے میاں کو پتا چلتا ہے میں نے بھی طلاق دی، بیچاری ادھر بھی نہیں بسی، بیچاری ادھر بھی نہیں بسی، بچے بھی ہمارے رول رہے ہیں، چلو پھر لے آتا ہوں، کوئی نہیں کیا پتا سدھر گئی ہو. اس نیت سے وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ کنڈیشنل ہے، پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے. اس مسئلے کو سمجھیں. ٹھیک ہے، پلان کریں گے تو حرام ہے، پلاننگ نہیں ہے، وہ تو غلط چیز ہے. وہ بھی تیسری طلاق کے بعد ہوتا ہے. یہاں پہلی طلاق دی ہے اس کے بعد حلالے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ابھی تو چانس موجود ہوتا ہے رجوع کا. ٹھیک. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ. ٹھیک، ہنسی کھیل نہ بناؤ اللہ کے حکموں کو. طلاق 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 طلاق، چلو جی ہو گئی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. قرآن پاک میں طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے. 3 حیض، اس میں ٹائم پیریڈ ہے، رجوع کا پیریڈ ہے. اور یہ فیصلے جیسے شادی آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، شادی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں نا، اسی طرح طلاق بھی سوچ سمجھ کے دی جاتی ہے. یہ مذاق نہیں ہے. جب 2 ممبر یہ سوچتے ہیں کہ اب ہماری نہیں چل سکتی، ہماری نہیں بن سکتی، بیٹھ کر اس چیز پر بات چیت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہیں گے. ٹھیک. اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب تک کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں. اب 3 طلاقیں دی ہیں، لیکن یہ 3 طلاقیں اس طرح ہیں کہ ایک ٹائم پہ ایک طلاق دی، پھر توہر گزر گیا، دوسری آٹومیٹک ہو گئی، تیسرا توہر گزر گیا، آٹومیٹک ہو گئی. تو اب یہ ٹائم گزر گیا عدت کا. لیکن اس 90 دن کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہم نے غلط کر دیا،
اس وقت جذباتی تھے، جوش میں تھے، نہیں سمجھ آئی، تو پھر اب جو وہ نکاح کریں گے یہ دونوں بغیر اس کے کہ وہ کنڈیشن کے کہیں اور نکاح کر کے شادی کرے، یہی شوہر اس بیوی کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اس کی بھی پرمیشن۔ بات سمجھ آئی؟ اگر انسان قانونی طور پر چلے نا مسلمان، تو طلاق ہو نہیں سکتی اس طرح۔ ہمیں کیونکہ مسئلے کا نہیں پتا، ہم بیوقوفوں کی طرح عمل کرتے ہیں۔ ایک طلاق دی، توہر گزر گیا، دوسرا تیسرا آٹومیٹک ہو گئی طلاق، اس نے دوبارہ طلاق نہیں دی ہے، ایک ہی دی تھی لیکن ٹائم پورا گزر گیا، یا دو دی تھی تیسری نہیں دی تھی، ٹائم پورا گزر گیا۔ اب جب کیا کرے گا وہ، اگر دونوں پھر سوچتے ہیں کہ ہم سے غلط ہو گیا، 90 دن گزر چکے ہیں اور اب سوچتے ہیں کہ یہ تو ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا، اب وہ کیا کریں گے، نئے مہر کے ساتھ اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اس کی پرمیشن موجود ہے۔ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ جی، پلاتی ہیں دودھ، جو پلاتی ہیں بہت اچھا کرتی ہیں، بچے کا حق ہے۔ کسی میڈیکل مجبوری کی وجہ سے اگر دودھ نہیں آ رہا تو پھر آپ باہر کا دودھ بھی لگا سکتی ہیں، وہ بھی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجبوری کے تحت۔ لیکن فیشن کے طور پہ فگر خراب ہو جائے گا، اب کون ٹینشن لے، اب بچہ دودھ پیے کہ میں کام کروں، اس چکر میں بچے کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اور 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلانا، ایک 2.5 سال تک بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، 2 سال اس کی لمٹ ہے۔ بیٹی کو کتنا عرصہ دودھ پلاتے ہیں جی؟ 2 سال، بیٹے کو اور بیٹی کو اللہ نے کہیں نہیں لکھا ہوا، ہاں اللہ نے کہیں نہیں لکھا ہوا، بیٹا ہو بیٹی ہو دونوں کا حق 2 سال کا ہے، 2.5 سال کا کسی کا بھی نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں بچپن سے ہی لڑکوں کو نا کچھ پرنس ٹائپ کا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ الگ ہی مخلوق ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی طرح دنیا میں آتے ہیں، ہے نا، اللہ نے فرق نہیں کیا ہوا۔ لڑکے بس پہلے دن والی وہی باتیں خوشی ہوتی ہے، باقی تو پوری زندگی کما کما کے کھلاتے رہتے ہیں، ان کی تو زندگی ایسی ہی رہتی ہے، اور پھر بھی ان سے کوئی خوش نہیں ہے، ان کی اور بھی بدقسمتی ہے بیچارے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے ویسے دنیا میں مردوں کی عمر کم ہے، عورتوں کی زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ آپ چیک کیجئے گا، اب غور کیجئے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ جو اعلانات سنتے ہیں نا اس میں مردوں کے اعلان زیادہ ہوتے ہیں کہ عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں؟ غور کیجئے گا، اب میں نے آپ کو بتایا نا، آپ اپنے گننے آج کے بعد کہ مرد کتنے مرے ہیں اس 1 مہینے میں، عورتیں کتنی مری ہیں۔ ہم بیچاریاں مظلوم بن کے بیٹھی رہتی ہیں اور مردوں کا جینا حرام کرتی رہتی ہیں، وہ بیچارے آگے سدھار جاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک کا دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت کو بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے، یعنی مرد کے پھر ذمہ داری ہے کہ روٹی کپڑا جو ہے وہ ان کا پورا کرے گا مطابق دستور ہو، یعنی جیسے آج کل کا دور ہے تو آج کل کے دور کے مطابق جس طرح کا معاشرہ ہے، جس طرح کا کلچر ہے، جو اوڑھنا پہننا ہے اسی طریقے سے۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی کہ اس کی طاقت ہو، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے ضرر نہ پہنچایا جائے۔ چھوڑ کے آپ بچے، لگے گا پتہ ذرا 4 دن پالے گا بچوں کو، تیری اہمیت جاگے گی، ہاں ابھی تو بڑا بول رہا ہے نا بڑھ چڑھ کے، میں کر لوں گا میں کر لوں گا، ذرا چھوڑ کے آئیے 4 بچے، دن میں تارے نظر نہ آ گئے تو مجھے کہنا ہے، کتنے مزے مزے کے جملے ہیں۔ اچھا ہم بیوقوف عورتیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اللہ کے بندو بچے کو جس ماحول میں رکھو گے وہاں ڈھل جائے گا، 4 دن روئے گا نا 5ویں دن ایڈجسٹ ہو جائے گا، یہ آپ کی بھول ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ باپ پال نہیں سکے گا، پالے گا نہیں تو بانٹ دے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، وہ آپ کی نندے لے جائیں گی، آپ نے رونا ہے، بچے ہر ماحول میں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، یہ آپ کی بے وقوفی ہے، رکھ لیں گے، جس نند کی اولاد نہیں ہوگی بیٹا وہ لے جائے گی، بیٹیاں دادی رکھ لیں گی، میری بیٹیوں کا آیا گیا لگا چل کام کرے گی، ہیں ان کے تو موجیں ہو گئی، خراب کون ہوا؟ ماں خراب ہوتی ہے۔ تو یہ ضرر دینے کے لیے جو ہماری نیت ہوتی ہے نا کہ بچے منہ پہ مار اور آ جا، یہ غلط آئیڈیا نہ دیا کریں، ہاں ہماری عزت نہیں رکھی چلے گی اب مڑ کے نہ آنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ذہن میں، یہ سارے پوائنٹ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہمیں ہی تو بتا رہے ہیں نا، گھر نہیں توڑنے اپنے، اذیت نہ دی جائے۔ اچھا ماں سے بچے چھین لیا، اس کو میکے بھیج دیا، مردوں کی طرف سے بھی یہ ظلم ہوتا ہے،
اب ماں تڑپ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والا بچہ ہے، لیکن وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، نہیں اس کو میں مزہ چکھاؤں گا. دوسری طرف بھی یہ بات ہوتی ہے، دونوں کو منع کیا گیا، بچوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچائے. مرد کو بھی منع، عورت کو بھی منع. لیکن زیادہ یہ عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے نا، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. مردوں کی طرف سے ایسا بہت کم چانس ہوتا ہے. مرد آفیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ بچے ماں کے پاس ہوں. یہ حقیقت ہے. اگر آپ لڑکے بچے لے آئے نا، شوہر کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. واقعی صحیح بات ہے. اس کو پتا ماں پال لے گی، میرے سے اچھا سنبھال لے گی. اس کے ذہن میں ہوتا ہے ذرا ماموں کو پتا چلے ڈائپر دودھ پورے کریں گے نا، لگے گا پتا دودھ کے ڈبے ہی پورے نہیں ہوں گے ان سے. وہ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی نوبت ہی نہ آنے دیں. ہاں دے گا بالکل. جو گھر میں نہیں پورا کرا، جس کی وجہ سے بیوی بھاگی ہے اٹھ کے، وہ ماموں کے گھر تو ضرور دے گا. اسلام کے مطابق تو اس کو دینا ہے نا، لیکن ہمارا کون سا کام اسلام کے مطابق ہو رہا ہے، یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اسلام کے مطابق تو وہ گھر ہی نہیں نا چھوڑے گی. وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے. پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں میں کچھ بھی گناہ نہیں ہے. آپ زبردستی بیوی کو نہیں کہہ سکتے تم دودھ پلاؤ، وہ نہیں پلانا چاہتی. آپ اب طلاق ہو گئی ہے تو آپ زبردستی دودھ نہیں پلوا سکتے بیوی کو کہہ کے. ٹھیک ہے. تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جب تک کہ تم ان کو مطابق دستور جو دینا ہو اس کے حوالے کر دو. یعنی پھر جب تک وہ دودھ پلائے گی نا تو اس کا نان نفقہ دینا پڑے گا بیوی کا، جو کہ مطلب جس کو طلاق دے دی اس کے باوجود بھی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یہ تمام باتیں ایک طرف اور یہ والی بات ایک طرف کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں. عدت میں رکھنے کی بھی حکمت ہے. اگر پریگننٹ ہے، پریگننسی چھپی ہوئی ہے، بعض اوقات کئی مہینوں تک ظاہر نہیں ہوتی، اسٹرپ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا، پھر 5-6 مہینے بعد ہاں ڈیٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور عورت کو پتہ چلتا ہے میں پریگننٹ ہوں. ہوا کسی کے ساتھ آپ میں سے ایسے؟ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور پریگننسی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اسٹرپ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا. پھر کہیں 4 مہینے بعد جا کے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 4 مہینے کی پریگننسی تھی. ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا. تو 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو وہ روکے رکھیں گی. یہ لمٹ ہے، اس کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نسل کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی لمٹ ہے. پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، اسلام میں اجازت ہے اس کی. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو جو اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو. اب عدت میں عورت اور چھپ چھپ کے فون ہو رہا ہے تمہاری عدت پوری ہوگی تو میں رشتہ بھیجوں گا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کا ارادہ ہے کسی ایسی عورت سے شادی کرنے کا تو کسی کے ذریعے پیغام پہنچا سکتے ہیں. اشارتاً کنایتاً کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ذریعے چھپ چھپ، لیکن خود چھپی دوستی نہیں کرنی اس کے ساتھ. کیا فون پہ وعدے کر رہے ہیں میں تمہیں خوش رکھوں گا، تم ٹینشن مت لو، تم دکھی نہ ہو، بہت جلد یہ دن دور ہو جائیں گے. نہیں، یہ والی تسلیاں آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ساری عمر پڑی ہے، شادی کر کے ساری زندگی تسلیاں دیتے رہنا. ٹھیک. یہ اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کر لو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے. تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے. اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی بعض بچوں کے نکاح ہو جاتے ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی بھی ہوتی اور پھر کوئی ایسی نوبت آ جاتی ہے طلاق کی، تو یہ اس کے احکامات ہیں. ہاں انہیں کچھ دے دلا کر فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنے طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے. یعنی آپ نے اس کو اتنے عرصے باؤنڈ رکھا، وہ آپ کے نکاح میں رہی، بے شک رخصتی نہیں ہوئی لیکن آپ کی وجہ سے کہیں اور بھی تو رشتہ نہیں نہ ہوا، تو پھر اخلاق بنتا ہے کہ اس کو کچھ دے دیا جائے اب، تاکہ اس کے دکھ کا ازالہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو تو تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو. یعنی ایک کنڈیشن وہ تھی کہ مہر نہیں مقرر کیا لیکن نکاح کر لیا، دوسری کنڈیشن کیا ہے مہر مقرر کیا تھا اور اب طلاق دے دی، یہ اور بات ہے. تو پھر اس کا آدھا مہر آپ دیں گے، پھر اس عورت کا آدھا مہر آپ کو دینا پڑے گا.
فرض کریں اگر 10,000 آپ نے مہر رکھا تھا مثال کے طور پہ، تو آپ کو 5,000 پھر دینا پڑے گا، ٹھیک. اور یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، اس کا ولی جو ہو گیا. تمہارا معاف کرنا تقویٰ ہے، تقوی کے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. پھر کیا حکم ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز. کون سی ہے جی درمیان والی نماز؟ عصر کی نماز. بہت خطرناک ٹائم ہوتا ہے عصر کا، نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، کام کر کر کے تھکے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ٹیوشن گئے ہوتے ہیں، اس کا دل کر رہا ہوتا ہے بس اے سی چلائیں اور سو جائیں، ہے نا. نہ وہ سونے کا ٹائم ہے وہ سونے کا ٹائم، عصر کا ٹائم سونے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہماری ساری روٹین ہی ڈسٹرب ہے نا، تو پھر وہ عصر کا ٹائم ہی ہمیں ملتا ہے. یا بازار نکل جاتے ہیں، سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے، بچوں کو ٹیوشن بھیج کے بازار نکل گئے، اور عصر بھی گئی اور مغرب بھی گئی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بازار جائیں اور آپ کی 2 نمازیں نہ جائیں. لکھ لیں، یہ بھی لکھ لیں آپ، پکی بات ہے، جتنی مرضی آپ وضو کر کے گئے میں ہو، آپ کی 2 نہیں تو 1 نماز تو ضرور جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بادب کھڑے رہا کرو، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری ہی صحیح. ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے. جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے. یعنی اب یہ جو بیوہ گھر میں موجود ہے اس کے لیے احکامات ہیں. ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر پھر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لیے کوئی اچھائی کریں، یعنی نکاح کا فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی عورت کے لیے حکم نازل کیا. ہاں آپ غور کر رہے ہیں اس بات پہ؟ ہر طرح کی عورت کے لیے حکم ہے. بیوہ ہے، جھگڑے والے ہیں، طلاق ہو گئی ہے، عدت میں ہے، نکاح کے پیغام آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، خود ارادہ ہے، ہر طرح کی عورت کا رخصتی نہیں ہو رہی ہے، رخصتی کرنے کو ٹائم ہے، چھوڑ دی ہے رخصتی، پہلے طلاق دے دی ہے، مہر مقرر تھا، مہر مقرر نہیں تھا. کتنے معاملات اللہ نے بتائے ہم عورتوں کو، ہاں پھر بھی ہم ناشکری ہیں. جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے. ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. طلاق والیوں کو بھی اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے. یعنی کوئی بیوہ ہو گئی نا، طلاق والی کو بھی اب گھر سے مت نکالیں، اس کی عدت پوری ہونے دیں. لیکن یہاں ہوتا ہی نہیں، طلاق تو میکے میں ہی ہوتی ہے. اگر نوٹ کریں تو طلاق کہاں ہوتی ہے؟ جب عورت میکے میں بیٹھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے. اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی اور کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں. پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے. یہ لوگ پہلے بادشاہ مانگ رہے تھے جہاد کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے ایک عام سے بندے کو بادشاہ بنا دیا. طالوت ایک عام سا بندہ تھا، لیکن وہ صلاحیتوں کا مالک تھا، اس کے اندر کوالٹیز تھیں، لیکن امیر نہیں تھا، تو اس کو بادشاہ بنا دیا. تو کہنے لگے کہ بھلا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم خود ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں ہے. نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر مقرر کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی بادشاہت دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. ان کے نبی نے انہیں پھر کہا اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ذل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے. یعنی تابوت سکینہ تھا ان کے پاس، جس میں ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھی، اور اس طرح کی کچھ تورات کے اوراق تھے اس میں.
تو یہ چیزیں تھی، اور یہ تابوت وہ جنگوں میں سب سے آگے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں فتح ہو جاتی ہے، تو وہ ان سے کھو گیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ نشانی ہوگی کہ وہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا، فرشتے تمہارے لیے اس کو اٹھا کر لائیں گے، تو یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو پھر ان کو ایک اور آزمائش آئی، انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایک نہر آئے گی، اس میں سے پانی نہیں پینا ہے، اور اگر پینا بھی ہے تو چلو میں لے کر پینا ہے۔ چلو کیا ہوتا ہے؟ یہ اتنا سا، ٹھیک ہے، جو آپ کی مٹھی میں آ جائے، اتنا سا پانی پینا ہے بس، ٹھیک ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو سے نہ چکھے وہ میرا ہے، بس یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہمیں طاقت ہی نہیں۔ اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے پانی پی لیا نا، ان کی جسم میں جان ہی ختم ہو گئی، کہتے آج تو نہیں ہم لڑ سکتے، اور وہ جتنے لوگوں نے پانی پیا تھا وہ پیچھے رہ گئے تھے جہاد سے کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بس اوقات چھوٹی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ جی الحمدللہ ہمارا جو ہے یہاں پہ دوسرا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ کیا سیکھا آج؟ بہت ساری باتیں سیکھی ماشاءاللہ۔ جس حال میں ہے اللہ نے اس کو اپنی بہترین مخلوق ہی نہیں بنایا ہوا بلکہ ہر جگہ ہر حال میں اس کو اس کی بہترین حق دے رکھے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے گائیڈ لائن موجود ہے۔ ہم صرف اپنی لائف ہی میں مار کھا رہے ہیں، بالکل، ہم اپنی لائف میں اپنی جہالت میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور کمزور رہ جاتے ہیں، اور اللہ نے اور اس دین نے جو عزت دی ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ملے گی۔ بالکل۔ اب آج آپ کو اپنی کچھ اہمیت نظر آئی ہے کہ ہم عورتوں کی کوئی ویلیو ہے؟ شوہر مانے نہ مانے ان کو چھوڑیں، آپ کو خود کو فیل ہو رہا ہے کہ میں ایک عورت ہوں، مجھے کچھ فائدہ ہے عورت ہونے کا؟ آپ فائدے ہی فائدے میں ہیں، آپ فائدے، اللہ نے جتنے حکم دیے مردوں کو دیے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو مہر دو، ان کو کپڑے دو، ان کو کھانا دو، ان کے بچوں کا خیال رکھو، اگر طلاق کے بعد دودھ پلائیں تو پھر بھی دو، ہیں تحفے دے کے واپس نہ لو۔ عورتوں کو کیا حکم دیا اللہ نے؟ آپ کو کیا حکم ہے؟ مردوں کو کیا دینا ہے آپ نے؟ ہاں، تو یہ باتیں جو آج ہم نے سیکھی ہیں بہت اہم ہیں۔ اپنے اس دورہ قرآن میں کم از کم اتنا ضرور سیکھ لیں، اتنا ضرور سیکھ لیں کہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے نا وہ اچھے سے گزر جائے، ہماری جو نسل ہے نا اس کی اچھے سے پرورش ہو جائے، اچھے سے وہ کچھ سیکھ لیں ہم سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری نیت بھی ہونی چاہیے، ہماری نیت خالص ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں گائیڈ لائن ملتی رہے گی۔ ابھی تو 2 پارے ہوئے ہیں، ابھی تو 28 پارے رہتے ہیں، ہاں ابھی تو 28 پارے رہتے ہیں، جس میں ہم نے کیا چننے ہیں؟ حکمت کے موتی چننے ہیں۔ ہمارا اس سال کا تھیم کیا ہے؟ ہم نے حکمت کے موتی چننے ہیں اور ان کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ جو نہیں کسی کو پتا بتانا ہے، جو ہمیں پتا چلا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے تو آج بہت خوشی ہو رہی ہے دوسرا پارہ پڑھ کے کہ اتنی اہمیت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہم کتنی مظلوم بنی ہوئی ہیں، بے وقوف بنی ہوئی ہیں، ٹھیک؟ اپنی اہمیت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اہمیت دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی کیا کہا گیا؟ اللہ ہی سے ڈرو، اسی پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت کیا کرو، بس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندیاں بنا دے، ہمارے بندوں کو اپنے بندے بنا دے، ہمارے بچوں کو اپنے بندے بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم جب مریں تو اسلام پر مریں،
ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں ان کو بہترین ایمان کی حالتوں میں رکھیں، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی راہوں کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہروں کی سکون کا سبب بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مائیں بنائے، ہم بہترین تربیت کریں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے جنت کے حقدار ہوں، آمین۔ تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین، بارکم اللہ۔